بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہماری جو بات چھوٹے صوبوں کے لیے جو ہم کر رہے ہیں وہ عام طور پہ آپ لوگوں تک پہنچی ہوئی۔ میں کوئی بغیر تمہید باندھے ہم آگے چل سکتے ہیں۔ یہ جو پیجز میں نے آپ کو پڑھنے کے لیے ریکویسٹ کی ہے، اس پہ آپ دیکھیں کہ یہ جتنے ملک جہاں پہ انہوں نے بتائے ہیں گریجولی انہوں نے اپنے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کو بڑھایا ہے۔ اس طرح نہیں ہوا کہ جب آپ ملک بنے تھے تو آپ کے ایڈمنسٹریٹو یونٹ جتنے تھے اتنے رہے ہیں۔ جیسے جیسے ان کو ضرورت پڑتی گئی ہے وہ اپنے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کو بڑھاتے گئے۔ ہم نے جب سے دیکھا، پہلے ہمارے 4 صوبے تھے، پھر 1 یونٹ ہو گیا، پھر واپس 4 صوبے ہو گئے۔ ہم نے اس کو مغربی پاکستان کی بات کر رہے ہیں، مشرقی پاکستان تو الگ ہو گئے۔ ہماری پاپولیشن جب اگر آپ 1951 کی سینسس میں دیکھیں تو پاکستان کی ٹوٹل پاپولیشن کوئی 3.25 کروڑ 33 ملین کے قریب تھی، اور صوبوں میں آپ دیکھیں پنجاب کی کوئی میرا خیال ہے اس کی کوئی مجھے اس وقت فگر بھول رہا ہے، لیکن بلوچستان کی 1.1 ملین تھی، 60 لاکھ کے قریب سندھ کی تھی۔ اس طرح بہت ہی کم پاپولیشن ہماری صوبوں کی تھی جب ہم نے یہ شروع کیا، لیکن وہ پاپولیشن بڑھتی گئی۔ آج ہمارا ایک فیڈریٹنگ یونٹ باقی 3 ملا کے بھی ان سے بڑا، ایسا دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ ہم ایک ہی فیڈریشن ہیں دنیا میں جس کا ایک فیڈریٹنگ یونٹ باقی تینوں سے 4 یونٹ ہے اور باقی تینوں سے ایک بڑا ہے۔ ایسا اور دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ ایک آبادی کے لحاظ سے اتنا بڑا ہے کہ دنیا میں صرف 12 ملک ہیں جو پنجاب سے بڑے ہیں، اور دوسرا صوبہ بلوچستان ہے جو تقریباً آدھا پاکستان ہے، اور دنیا میں 172 کنٹریز ہیں جو بلوچستان سے رقبے میں چھوٹے ہیں، اور وہاں بھی ہم سے لا اینڈ آرڈر کنٹرول نہیں ہو رہا۔ اس میں ایک میجر ریزن یہ ہے کہ ریچ ہی جو آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی ریچ ہی وہاں تک بڑھانا ممکن نہیں ہے۔ کبھی ہم اسے اے ایریا اور بی ایریا میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، کبھی سب کو اے کر دیتے ہیں، پھر اے اور بی کر دیتے ہیں۔ ایکچولی اگر وہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ ایریا کی وجہ سے اتنا ایریا کور کرنا شاید ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کو بھی اگر آپ تقسیم کریں گے تو یہ صوبے کا کام ہے وہ اپنی پولیس بنائے، اپنے ایریا میں لا اینڈ آرڈر اسٹیبلش کرے۔ یہ کچھ چیزیں ہیں، باقی آپ کے ساتھ جب سوال جواب کریں گے تو پھر زیادہ تفصیل میں جس چیز پہ بھی آپ بات کرنا چاہیں گے ہم ڈیٹیل میں کر سکتے ہیں، لیکن میں اس کو مختصر ہی رکھتا ہوں اپنی بات کو، صرف اتنے اضافے کے ساتھ کہ جتنے بھی ابھی چوہی صاحب نے بھی بتایا، جتنے ورلڈ بینک کے، UNICEF کے، UN کے سرویز ہیں، فگرز ہیں، اس میں ہم جو لوور 10% میں فال کرتے ہیں ہر جگہ۔ تو ہم نے کوئی ان 4 صوبوں سے ہم نے کچھ سنوارا نہیں ہے اپنے آپ کو، بلکہ ہمارے اندر خرابی جو تھی وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس کو اگر ہم نے بہتر کرنا ہے، اس کے بہت سارے آپ کے ذہن میں بھی حل ہوں گے، ہوتے بھی ہیں، لیکن ہم نے جب اس پہ بات کی، آپس میں ہم بیٹھے اور ہم نے سوچا اور بہت سارے دوستوں سے مشورہ بھی ہوا، تو بیسک پرابلم گورننس کا ہے۔ گورننس کو آپ ٹھیک کریں گے تو آپ کی باقی سارے چیزیں جو ہے وہ فالو کریں گی اس کو۔ اور گورننس بہتر اسی طرح سے ہوتی ہے کہ اگر آپ چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹس رکھیں، اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں کے زیادہ قریب ہوتی ہے، ڈیسیژن میکنگ فاسٹر ہوتی ہے، آپ کی اکاؤنٹیبلٹی جو آپ کی پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیو ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی زیادہ بہتر ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کے کہ یہ ایک طریقہ ہے جس سے پڑھی لکھی مڈل کلاس سے آپ کو لیڈرشپ مل سکتی ہے۔ دنیا میں کسی بھی ملک میں آپ دیکھ لیں، لیڈرشپ مڈل کلاس سے نکلتی ہے۔ یہ رچ آف دا رچ جو ہے یہ بڑے کم ملکوں میں یہ ماڈل آپ کو ملتا ہے کہ جہاں پہ امیر سے امیر لوگ پالیٹکس میں ہوں۔ عام طور پہ مڈل کلاس ہی، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، بات کریں گے، آپ جاننا چاہیں گے تو آپ کو بہت ساری مثالیں مل جائیں گی، میں بھی بات کر لوں گا اس کے اوپر۔ اس کے ساتھ آپ کوشچن آنسر کر لیتے ہیں، آپ بات کر لیں جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں، کسی ایک ٹاپک پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں، پھر ہم اس پہ ڈیٹیل میں بات کر لیں گے۔
شکریہ. السلام علیکم. منیز معین میرا تعارف ہے, اور سوال میں یہ کرنا چاہتی ہوں کہ پنجاب میں ہم بہت ترقی دیکھتے ہیں, ہم کے پی میں ترقی دیکھتے ہیں, سندھ میں ترقی دیکھتے ہیں, تو بلوچستان میں ہمیں یہ ترقی نظر کیوں نہیں آتی؟ اور کیونکہ عبدالرحمان صاحب آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, میاں عامر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, تعلیمی درس گاہیں آپ کھولتے ہیں, بڑی تعداد میں بچے آپ جو ہیں وہ گریجویٹ کرتے ہیں آپ کے اداروں سے. میری نظر سے ایک ریکویسٹ گزری ہے بلوچستان کی ریکودک کی ایک بیٹی کی جن کا نام روبینہ ہے. یہ گزشتہ روز کی بات ہے. انہوں نے گزارش کی کہ ریکودک ہو, سیندک ہو, سیادک ہو, یہاں پر بلوچستان کے بچے آ کر سرو نہیں کر پا رہے, جاب نہیں کر پا رہے, اور دا ریزن از کہ ان کو ٹریننگ نہیں کی جا رہی. اسکل بیسڈ لرننگ از ویئر وی آر لیکنگ. تو آپ دونوں ایک اثاثہ ہیں پاکستان کے لیے, آپ نے جو ادارے بنائے ہیں وہاں سے پاکستانی جو ہیں وہ بینیفٹ کر رہے ہیں, تو پھر وہاں کے لیے کوئی ہم اسباب پیدا کیوں نہیں کر پا رہے؟ یقینی طور پر اگر ہم صوبے بنائیں گے ایکولی وہاں پر ڈویژنز ہو جائیں گی, سب کو ان کا حق مل جائے گا, بٹ دا اسکل بیسڈ لرننگ آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ تھینک یو. دیکھیے یہ ایک ہم یہاں پہ بالکل ایک ڈفرینٹ ٹاپک کے ساتھ بیٹھے ہیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, کرنا چاہیے ان کے لیے. اگر آپ صوبوں میں ترقی دیکھیں کس طرح ہوئی ہے, انفارچونیٹلی ہم نے صرف 5 کیپٹل سٹیز کو ہی ڈیولپ کیا ہے پچھلے 80 ایئرز میں. آپ لاہور سے باہر جا کے دیکھیں ترقی آپ کو نظر آ جائے گی, کراچی سے باہر جا کے دیکھیں سندھ کی ترقی آپ کو نظر آئے گی. اسی طرح پشاور جیسا کیسا بھی ہے, ہم تو پشاور گئے تھے, حالات تو وہاں پہ ایز اے سٹی کو بہت اچھے نہیں ہیں, بٹ کے پی کے لحاظ سے ہم نے صرف پشاور کو کیا. اسی طرح بلوچستان میں کوئٹہ از دا اونلی سٹی. تو ہم نے صرف کیپٹل سٹیز کو ڈیولپ کیا اور باقی شہروں تک ہماری ترقی انفارچونیٹلی اس طرح سے نہیں پہنچ سکی. میں ہر جگہ بات کرتا ہوں, فیصل آباد از 3rd لارجسٹ سٹی آف پاکستان. آپ بتائیں ایک ڈھنگ کا ہاسپٹل نہیں ہے وہاں پہ, کوئی اچھی یونیورسٹی نہیں ہے, کوئی کالج نہیں ہے. لوگوں سے آپ پوچھیں جا کے, ان کو ہر چیز کے لیے لاہور آنا پڑتا ہے. اینڈ دیٹ از اسٹوری آف 3rd لارجسٹ سٹی آف پاکستان. صرف یہ ہے کہ وہ کیپٹل سٹی نہیں ہے. تو ایسا ہم نے یہ دیکھا ہے. اور یہ جب ہم ایک ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے 2019 میں انہوں نے شائع کی تھی پاکستان ایٹ 100 کے نام سے, اس میں انہوں نے جو بڑی وجہ بتائی ہے جس وجہ سے پاکستان کی جو ترقی میں, جب انہوں نے کہا کہ اگر 100 سال کے بعد جب پاکستان 100 سال کا ہو جائے گا تو اس نے اگر مڈل انکم یا ہائی انکم کنٹری بننا ہے تو اس کے راستے میں رکاوٹ کیا ہے. تو سب سے بڑی رکاوٹ جو انہوں نے کہی ہے وہ ریجنل انیکوالٹیز ہی ہیں, کہ آپ 5 شہروں کو ڈیولپ کرتے جا رہے ہیں, باقی ملک آپ نے چھوڑ دیا ہوا ہے. تو یہ ہے. باقی بالکل جی لوکل لوگوں کو ملنی چاہیے, اور میرے علم کے مطابق وہاں پہ لوکل جو پاپولیشن ہے اس کو اچھی نوکریاں ملی بھی ہیں. یہ نہیں ہے کہ ساری دنیا باہر سے چلی گئی ہے. باقی ٹریننگ ہے وہ ہمارا آج کا ٹاپک نہیں ہے. بیسک ہمارا آج جو ہم بات کر رہے ہیں گورننس کی, وہ ہم یہ اسمال پروونسز کے ذریعے, چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے ذریعے ہم کیسے بہتری لا سکتے ہیں. تو یہ اس میں ایک انڈائریکٹلی بات بالکل بنتی ہے کہ کل ہم گجرانوالہ میں تھے, ہم نے وہاں گفٹ یونیورسٹی میں ہم گئے, وہاں پہ کافی انڈسٹریلسٹ بھی تھے. گجرانوالہ, سیالکوٹ اور وزیر آباد یا گجرات, اس کو ہم وہاں کے لوگ اور پاکستان کے بھی لوگ اس کو گولڈن ٹرائنگل کہتے ہیں. اس میں میکسیمم ایکسپورٹ انڈسٹری آپ کی ان علاقوں میں لگی ہوئی ہے. اب وہاں پہ جو مسائل ہیں لوگوں کے وہ بلوچستان میں ڈیفرنٹ ہے, وہ ایون سرگودا اور میاں والی میں ڈیفرنٹ ہے. تو جب گورنمنٹ ان لوگوں کی وہاں پہ ہوگی جو اپنے مسائل کو سمجھتے ہیں تو وہ اس طرح کی پالیسیز وہاں پہ بنائیں گے اپنی پبلک کے لیے. تو یہ تو ایک انڈائریکٹ بات جو آپ نے فرمایا وہ اس سے فائدہ نکلتا ہے. میاں صاحب, میرا نام گوہر بیٹا ہے, اور آپ نے جو یہ میں نے پڑھا ایک نظر دیکھا ہے, اور ظاہر ہے ہم جانتے ہیں کہ آپ دونوں ایک بہت کمپین چلا رہے ہیں صوبوں کے حوالے سے. تو جو صوبے ہیں, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آئین کے تحت تو صوبے بنیں گے تب جب اس صوبے کی اسمبلی جو ہے وہ 2/3 میجورٹی سے کہے گی کہ اتنے صوبے بنا دیے ہیں.
اور پھر 2/3 میجورٹی سے سینٹ اور قومی اسمبلی سے وہ پاس ہوگا, اس کے بعد یہ کام ہو سکے گا. تو گراؤنڈ ریئلٹیز یہ ہیں کہ بلاول بھٹو بھی ایسا نہیں چاہتے اور مریم نواز بھی ایسا نہیں چاہتے. تو یہ تو ایک مشکل کام ہو گیا. ہاں آپ خود ناظم رہے ہیں لاہور کے, لارڈ میئر رہے ہیں, تو آپ جانتے ہیں کہ اس ماڈل کے اندر بہت زیادہ گنجائش تھی بہتری کی. یعنی وہ سب سے بہتر ماڈل میرے نظر میں وہی تھا جس میں آپ وہ رہے. تو 110 اضلاع ہیں شاید پاکستان کی, تو 110 ایڈمنسٹریٹو یونٹ اس طرح سے بنائے جا سکتے ہیں سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بنا کے, اور اس کے لیے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ ایک ریزولوشن پاس ہو کے گئی ہوئی ہے, اور سندھ سے ایم کیو ایم اور دیگر پارٹیز اس کی ڈیمانڈ کر رہی ہیں. تو وہاں پر امینڈمنٹ ہونا آسان ہے, کیونکہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں وہ 2/3 میجورٹی سے ایک پروسیجر اڈاپٹ ہونا ہے اور وہ امینڈمنٹ ہو کے لاگو ہو جانا ہے. جو کمپین آپ چلا رہے ہیں اس میں ذرا مشکل لگ رہی ہے. تو آپ کے خیال میں سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا آئیڈیا زیادہ بہتر نہیں؟ یہ جو پہلا میں نے پیپر لکھا تھا, اس میں یہ تب لکھا تھا جب ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ختم ہوئی تھی. میں نے اس میں 8 سال کام کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ 2008 میں ختم ہوا سسٹم, لیکن اگر آپ ایکچولی اس کو ذرا دیکھیں تو وہ 1.5 سال کے بعد ہی ختم ہو گیا تھا. جس دن پروونشل اسمبلیز بن گئی تھی انہوں نے امینڈمنٹ کرنا شروع کر دی تھی. پہلی دفعہ انہوں نے وجود میں آنے کے بعد امینڈمنٹس کی تھی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ایکٹ کے اندر, اور وہ 99 امینڈمنٹ تھی, اور سب کی سب اینٹی ناظم تھی, اور بیوروکریسی کو امپاور کرنے کا انہوں نے طریقہ کیا تھا تاکہ اس کو وہ ڈائریکٹلی پروونشل گورنمنٹ سے کنٹرول کر لیں. اور میں اس کی شکایت لے کے مشرف صاحب کے پاس گیا تھا کہ جی یہ آپ نے سسٹم بنایا, یہ امینڈمنٹس آ گئی, اس کے بعد تو یہ پریکٹیکلی ختم ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ وہ میاں صاحب انہوں نے بھی تو کام کرنا ہے, جو ابھی الیکٹ ہو کے ہیں انہوں نے بھی تو کچھ کرنا ہے. تو پھر انہوں نے کچھ کر لیا. 80 ایئرس ہو گئے ہمیں لوکل گورنمنٹ کا انتظار کرتے ہوئے. جب بھی کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ آتی ہے سب سے پہلا قتل لوکل گورنمنٹ کا ہوتا ہے. جمہوریت وہاں پہ آ جاتی ہے اور وہ چھا جاتی ہے اور لوکل گورنمنٹ ختم ہو جاتی ہے. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ 3 ٹیئر آپ کے پاس گورنمنٹ کے ہیں, ایک فیڈرل ہے, پروونشل ہے, اور لوکل گورنمنٹ ہے. یہ جو اوپر والے دونوں ٹیئرز ہیں نا, ان کی ساخت اس طرح کی ہے کہ دے آر دیئر ٹو گورن, لوکل گورنمنٹ از دیئر ٹو سرو. تو جس نے ہمیں سرو کرنا ہے جس ٹیئر نے, وہ تو ہے ہی نہیں, اور وہ کبھی ہوا بھی نہیں سوائے ماشاء اللہ کے. ابھی بھی 3 صوبوں میں تو, اب بلوچستان میں ہو رہے ہیں 2 صوبوں میں تو لوکل گورنمنٹ ہے. کبھی آپ نے سنی ہے کبھی اس نے کوئی کام کیا ہو, اس کو اختیار ملا ہو, اس کو فنڈز ملے ہوں؟ یہ ہمارا ماڈل چلا ہی نہیں ہے پاکستان میں. ساماؤ ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اس میں بلیو ہی نہیں کرتی. تو اتنا ہی مشکل لگتا ہے مجھے لوکل گورنمنٹ جتنا صوبے بنانا مشکل لگتا ہے. بٹ صوبے اگر ایک دفعہ بن جائیں گے, یس امینڈمنٹ ہوگی آئین کے اندر, یہی طریقہ ہے 2/3 میجورٹی کے ساتھ ہوگا. کئی دفعہ پنجاب اسمبلی پاس کر چکی ہے ساؤتھ پنجاب کے لیے, تو وہ ہو گیا. ابھی 1 دسمبر کو KP کے اسمبلی نے یونینیمسلی پاس کیا ہے فار ہزارہ پروونس, تو وہ کون سا ہو گیا؟ تو یہ تو اس طرح کی ریزولوشنز پاس ہوتی ہیں اور اس طرح ہوتی ہے. اصل میں نہ کبھی انہوں نے کوئی اچھا لوکل گورنمنٹ کا قانون بنایا کسی بھی پارٹی نے, اور نہ کبھی صوبوں کی قراردادیں پاس ہوئی. ہر کسی کے مینیفیسٹو میں صوبے موجود ہیں کہ نئے صوبے بنیں گے. بینظیر بھٹو صاحبہ نے 1988 میں جو ان کا مینیفیسٹو تھا اس میں انہوں نے کہا کہ ہم ایک نیا سوشل آرڈر پاکستان میں انٹروڈیوس کریں گے اور اس میں ڈسٹرکٹ گورنرز بنیں گے. تو جو ہم ڈویژن کی بات کر رہے ہیں وہ تو ڈسٹرکٹ تک تقریباً اس طرح کے سیٹ اپ کو لے کے گئی. نون لیگ کے مینیفیسٹو میں بھی ہمیشہ نئے صوبوں کی بات ہوئی ہے. عمران خان صاحب نے وہ میرے پاس کلپ بھی ہے اس کا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ملک پھر ہی آگے چل سکتا ہے اگر اس کے ہر ڈویژن کو صوبہ بنائے. تو یہ ہر پارٹی بات کرتی ہے اس کی. ہمیں صرف ایک پبلک اوپینین فرم پبلک اوپینین میں کہتا ہوں اسے, اس طرح نہیں کہ ہم نے آج بات کی 100 لوگوں نے سن لی کل ہم بھول جائیں. لوگوں کو یہ بات ہم نے بتانی ہے کہ ان کا فائدہ کس چیز میں ہے. اگر آپ کنونس کر لیتے ہیں تو یہ نیشنل اسمبلی پروونشل اسمبلی انہی لوگوں سے بنتی ہے,
اور اگر کسی پارٹی کو یہ یقین ہو جائے گا کہ یہ ایک مطالبہ ہے اور لوگ اس کے اوپر ووٹ دیں گے اور اسے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہر پارٹی اس کے اوپر آ جائے گی. جی السلام علیکم میاں صاحب, میرا نام ڈاکٹر عفان کیسر ہے اور میرا تعلق جنوبی پنجاب سے. تو ایک جو میرا کوشچن ہے وہ پرٹیکولر یہ ہے کہ جو کرنٹ ایگزسٹنگ پروونسز ہیں دے آل ہیو اے لنگوسٹک ٹیگ, سندھی ٹیگ, پنجابی ٹیگ, دین پٹھان ٹیگ, بلوچی ٹیگ. تو جب ہم اس سب ڈویژن کی بات کرتے ہیں, میں نے 3 سال گمبٹ کے لیور ٹرانسپلانٹ پروگرام میں سرو کیا, میں پنجابی تھا اور وہاں سارے سندھ ڈومینیٹنگ وہ سارا پروگرام تھا. وٹ آئی فیلٹ اے وائب کہ وہاں ایکسیپٹیبلٹی کی وائب کا فرق تھا, مطلب دے ور ناٹ ایکسیپٹنگ اس. تو جب ہم ان سب ڈویژنس پر جائیں گے, اور یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کا بہت اچھا انیشیٹو ہے اینڈ اٹ شوڈ بی پروپیگیٹڈ ویری ویل بائی آل دی ریسپیکٹڈ انفلوئنسر سٹنگ ہیئر. بٹ دا کوشچن از ویری پرٹیننٹ کہ یہ جو لنگوسٹک ٹیگ ہے یہ پیچھے ڈریگ ہوتا ہے فار آل دی کارڈ دیٹ از بینگ یوزڈ فار the voting culture in Pakistan. Either you take Sindh, you take Punjab, اور even اگر آپ صوبوں کے درمیان بھی سیاست کا عنصر دیکھ لیں تو پنجابی اور سندھی اور یہ سارا, the issue is کہ جو linguistic tag ہے, یہ جو لسانی ٹیگ ہے, how we can keep, جب سب ڈویژنس پر جائیں گے آئیڈلی تو جب یہ سب ڈویژنس ہونی چاہیے linguistic tag ختم ہونا چاہیے. یہ ساری ڈویژنز the way the America as a state is working, there are multiple states but there is one unanimous, that is United States of America. But we do not see the United State of Pakistan. We see Hindustan. اب یہ جو جس صوبے کی آپ بات کر رہے ہیں یہ 5Gs گیلانیز بڑی بات کرتے ہیں اس پہ, and this is very good کہ اگر ساؤتھ پنجاب کا صوبہ بن جائے, لیکن اس کا جو نام پرپوز ہوتا ہے وہ سرائکستان یا سرائکی وسیب ہوتا ہے, and other province which is based on language and I belong to that region, and اور اس میں حرج بھی نہیں اگر وہ اس پہ, لیکن یہ linguistic tag ان سب ڈویژن سے کیسے ہٹایا جائے گا, اور اگر یہ ہٹایا جانا چاہیے تو اس کے لیے سب سے بڑا انیشیٹو تو بڑے میس لیول پر ہونا چاہیے کہ ہم آپسی لڑائیاں تو یہ ختم کریں, اور یہ وہ جو ووٹنگ ٹیگ ہے, جو پولیٹیکل پارٹیز کا ٹیگ ہے, یہ کیسے ہٹے گا کہ پورا صوبہ ایک پارٹی کے پاس ہے. سو یہ چیز کیسے ہم ان سب ڈویژن سے ہم ڈسوسیٹ کریں گے, دی لنگوسٹک ٹیگ. دیکھیں اس میں ایک تو میں آپ کو عرض کروں, آپ کوئی بھی سروے دنیا میں پڑھ لیں, وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب آپ کا ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ بہت بڑا ہوتا ہے تو ریجنل جو اس طرح کی انیکوالٹیز ہیں اور شکایتیں ہیں ریجنز کو وہ پیدا ہوتی ہیں. جب آپ اس کو چھوٹا کر دیتے ہیں تو وہ شکایتیں ختم ہو جاتی ہیں. ابھی پنجاب کی ہم بات کریں تو پنجاب, میں نے بھی ابھی کہا کہ پنجاب از 52% آف پاکستان, سارا پاکستان اس کو گالی دیتا ہے. ٹھیک ہے, آپ ایز اے پنجابی کام کر رہے تھے, آپ کو کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوگی, کوئی کے پی سے یا بلوچستان پہ جائے گا اس کی ایکسیپٹیبلٹی بہتر ہو جائے گی. ہم کیونکہ 52% ہیں, ان کا خیال ہے سب کچھ ہم کھا رہے ہیں. اگر آپ NFC ایوارڈ دیکھیں تو پنجاب نے اپنا حصہ بلوچستان کو دیا ہوا ہے, لیکن گالی پھر پنجاب کی پڑتی ہے. اور لیکن اگر آپ پنجاب کے اندر آ کے دیکھیں تو یہاں پہ کتنی ڈویژن ہے, ساؤتھ پنجاب ہے, نارتھ والے بھی اپنا صوبہ بنانے کے پیچھے پھر رہے ہیں, اور سینٹرل ایک الگ سے ہے, فیصل آباد کو شکایت ہے. جب آپ اندر آتے ہیں تو 10 شکایتیں یہاں پہ بھی موجود ہیں. اور اسی طرح جو آپ ساؤتھ پنجاب کی آپ نے بات کی, میں نے اس پہ کام کیا, میں بہت لوگوں کو ملا بھی ہوں. کوئی ساؤتھ پنجاب کا مطالبہ ایسا نہیں ہے جیسا ہم یہاں پہ بیٹھ کے سمجھ رہے ہیں. بھاولپور بالکل کسی ساؤتھ پنجاب میں ملتان کے ساتھ جانا نہیں چاہتا. ان کا بڑا پرانا مطالبہ ہے کہ ان کی اسٹیٹ جو تھی اسی کو صوبہ بنا دیں. ڈیرہ غازی خان بھی ملتان کے ساتھ جانا نہیں چاہتا, وہ بھی الگ سے صوبہ بننا چاہتے ہیں. تو ایکچولی وہاں پہ 3 صوبے بننے کے لیے تیار پڑے ہوئے ہیں, ایک نہیں ہے. اور لنگوسٹک کوئی ٹیگ نہیں ہے, ہم سب کی ایک زبان ہے, ہمیں بڑی پسند ہے. انڈیا میں یہ بڑی بحث ہوئی ہے. اگر آپ دیکھیں شروع میں جب انہوں نے زبان کی بات, جیسے ہم نے ایسٹ پاکستان میں اردو لگانے کی کوشش کی تھی, انہوں نے بھی پہلے ہندی لگانے کی کوشش کی تھی. وہ کیونکہ ڈیوائڈ نہیں ہوئے تو وہ اتنا ہسٹری میں چلے نہیں ہیں. ان کے بھی یہ بڑا ٹف ٹائم انہوں نے بھی دیکھا تھا. پھر انہوں نے جو کمیشن بنایا اس نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اگر زبان کی بنیاد پہ بھی صوبہ بناتے ہیں. ہمارے بھی اگر اس طرح بنے کوئی حرج نہیں ہے, لیکن
آپ زیادہ تر اگر اپنے ڈویژنز دیکھیں گے تو اس میں مختلف قسم کے لوگ رہ رہے ہیں. ابھی کے پی میں ہمارا تو خیال ہے سارے لوگ پشتو بولتے ہوں گے, لیکن پشاور کے اندر کتنی بڑی تعداد ہندکو بولتی ہے, کتنے لوگ سرائکی بولتے ہیں, ڈی اے خان سارا سرائکی بولتا ہے. تو یہ ہر جگہ کے اوپر مختلف زبانیں, مختلف نسلیں, لوگ گھلے ملے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. لیکن جب آپ ان کو چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹ پہ لائیں گے تو اس طرح کی عصبیتیں کم ہوں گی. اور ایک اور جو بات عصبیت کی آئی تو میں عرض کروں کہ جب پولیٹیکل لیڈرشپ یا کوئی بھی لیڈرشپ ڈیلیور نہیں کر پاتی تو پھر وہ ان عصبیتوں کو ہوا دیتی ہے. کبھی وہ پنجابی کی پگ کو داغ لگا کے ووٹ لے گی, کبھی وہ سندھ کو جگا کے ووٹ لے گی, کبھی وہ کے پی کو ابھار کے ووٹ لے گی. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ لیڈر جو ہمارا جو ہے یہ ڈیلیور کر نہیں سکا. اب یہ لوگوں کو عصبیت کے اوپر اور اس کے اوپر لا کے ووٹ لینے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ ہے. بار بار ایک چیز کہتے ہوئے کہ ہمیں لیڈر چاہیے. آئی ڈونٹ تھنک سو وی نیڈ اے لیڈر, وی نیڈ سم ون ہو کین ڈیلیور. سو ویسٹ, اگر آپ ویسٹ کو دیکھیں وہ لیڈر نہیں ڈھونڈتے ہیں, وہ ڈیلیور کرنے والے کو چانس دیتے ہیں. تو پاکستان میں یہ مت ختم ہونی چاہیے, کیونکہ پہلے ہم لیڈر ڈھونڈتے ہیں, اس کو بناتے ہیں, پھر اس کے بت کو توڑتے ہیں. سو بہتر نہیں ہے کہ ہم ڈیلیور کرنے والے کو پریفرنس دیں, وہ آئے اپنا ڈیلیور کرے, نیکسٹ بندے کو چانس ملے. سو یہ ہماری بات ہی غلط ہے کہ ہمیں کوئی لیڈر چاہیے. ہر کیوں مڈل کلاس لیڈر بننا چاہے گا؟ اگر اس نے کچھ کرنا ہے سوسائٹی میں, وہ خود اٹھ کے اپنی کمیونٹی میں, اپنے گلی محلے میں کچھ بھی کر سکتا ہے. سو ہمیں ایسے لوگ سامنے لانے ہیں جو پاکستان کو بہتر سے بہترین بنا سکے, نہ کہ ایسا لیڈر جو بیٹھ جائے پھر ساری پاور اپنے پاس رکھے. اور پھر جیسے آپ کی باتوں سے میں ایگری کرتی ہوں ہر سنگل ورڈ سے, پاکستان کو پروونسز کی ضرورت ہے. یہاں پر کچھ لوگوں نے کہا کہ عوام کیسے مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے عوام؟ آپ کے ایریا میں وہ چیزیں جو ہم بڑی سٹیز میں دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے لوکل آئیں گی, آپ کی مشکلات حل ہوں گی. کون سا ایسا پاکستانی ہوگا جو یہ نہیں چاہے گا کہ ہمیں ہمارے گھر کے دروازے پہ تمام مسائل حل ہوں؟ پاکستان کے اندر ڈیولپمنٹ نہیں ہے, یہ صحیح کہا آپ نے. چند شہروں تک ڈیولپمنٹ کو ڈیولپمنٹ نہیں کہا جا سکتا. آپ صوبوں کو ڈیولپمنٹ کے پیسے ملتے ہیں, وہ کھا جاتے ہیں. کہاں جاتے ہیں وہ پیسے ہم سب لوگوں کو پتہ ہے, وہ بڑی لمبی ڈبیٹ ہے. تو جتنے کم ڈویژنس بنیں گے, زیادہ ڈیوائڈ ہوں گے پاکستان کے اندر, میں کہتی ہوں یونٹس آپ کہہ لیں, اس کو جو کچھ بھی کہہ لیں, اتنا ہی پاکستانیوں کی زندگی میں بھی آسانی آئے گی. تو پاکستان کی ریاست میرے خیال سے جب سوچ لے گی کہ ہمیں کچھ کرنا ہے تو ہو جائے گا. عوام تو چاہے گی کہ ان کی زندگیاں آسان ہوں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی ریاست کب ریڈی ہوگی یہ تمام چیزیں کرنی؟ جب عوام ریڈی ہوگی. ریاست کس کا نام ہے؟ ریاست تو لوگوں کا نام ہے. یہ سڑکیں, گلیاں, پہاڑ, دریا, یہ تو ریاست نہیں ہوتی. سب لوگوں کا نام ریاست ہے. اور آپ سب جب چاہیں گے تو یہ بالکل ہوگا. آپ نے فرمایا لیڈر, تو اگر آپ گلی میں بھی کسی کو سامنے لانا چاہیں گے تو وہ لیڈر ہی ہوگا. اب جو بات آپ نے فرمائی ہے وہ میں اس طرح اگر بیان کروں کہ آپ کی بات سے جو بات میں سمجھ پایا ہوں کہ آپ کے انسٹیٹیوشن سٹرونگ ہونے چاہیے. اور یہ کرپشن کی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے جہاں پہ پرسنالٹیز زیادہ سٹرونگ ہو جاتی ہے اور آپ کے انسٹیٹیوشن سٹرونگ نہیں ہوتے. تو انسٹیٹیوشن سٹرونگ اسی طرح سے ہوں گے کہ آپ کی ابھی کیا ہے کہ اگر 13 کروڑ کا صوبہ ہے تو اس کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوگی وہ انسٹیٹیوشن سے بھی بڑی ہو جائے گی. اور اسی طرح باقی جگہ پہ ہے. تو یہ انسٹیٹیوشنز اگر آپ نے بنانے ہیں, سٹرونگ کرنا ہے, ہمیں اس کا ایک یہ بھی حل یہی نظر آتا ہے کہ آپ ان کو چھوٹا کریں. جیسے میں نے کہا کہ ڈیسیژن میکنگ آپ کی بہتر ہو جائے گی, ڈیلیوری بہتر ہو جائے گی, اور آپ جج کر سکیں گے اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کو. ابھی تو لاہور والے لاہور میں بیٹھے ہیں, جو ملتان سے اگر کوئی یا پھر جنوبی پنجاب آ جاتا ہے, لیکن ہے تو ایسے ہی. آپ سرگودا سے یا میاں والی سے بھی جو کوئی فائل آتی ہے وہ چیف منسٹر کی اتنی بڑی پرائرٹی نہیں ہوتی. اور میں اس سی ایم کی بات نہیں کر رہا, آپ پچھلے جتنے بھی اٹھا کے دیکھیں یہ اسی طرح سے چلتے ہیں. اور پنجاب انفارچونیٹ اس لیے بھی ہے کہ ہم وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ہم بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں بزدار صاحب کو, لیکن آپ دیکھیں جو بھی کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ آئی ہے اس نے پنجاب میں کمپرومائزڈ ہی لیڈرشپ لے کے آئے ہیں. جب میاں صاحب 85 کے بعد بنے اور پھر 90 میں سی ایم بنے تو یا غلام حیدر وہیں صاحب آئے تھے. میں زیادہ نہیں تفصیل میں جاتا, آپ سب جانتے ہیں. اس کے بعد ان کے بھائی آئے اور پھر وہ آئے, پھر انہوں نے کسی اور کی طرف نہیں دیکھا. بھٹو صاحب نے یہاں پہ
سب سے پہلے مصطفیٰ کھر صاحب کو لے کے آئے تھے اور وہ زیادہ دیر چلے نہیں ان کے ساتھ، حالانکہ پوری کیمپین میں سب سے زیادہ جو کلوز کوئی شخص تھا وہ کھر صاحب تھے. پھر وہ معراج خالد صاحب کو لائے، رامے صاحب کو لائے، کسی کے ساتھ بھی نہیں چل سکے، کیونکہ کوئی بھی جو مرکز میں بیٹھا ہوا لیڈر ہے اس کو پنجاب سے خطرہ ہوتا ہے. اگر پنجاب میں کسی نے ڈیلیور کر دیا، وہ پنجاب میں پاپولر ہو گیا، تو اس کا مطلب وہ پاکستان میں پاپولر ہو گیا، کیونکہ دس از 52% آف پاکستان. تو اس لیے ہمیں اتنے بڑے صوبے کا یہ بھی ایک نقصان ہے. جی السلام علیکم میاں صاحب، میرا نام طارق خان ہے، میرا ایک نیوز سے تعلق ہے. 2013-14 میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے دھرنے سے پہلے سر ایسے ہی ہم لوگوں کو بلاتے تھے اور بتاتے تھے کہ صوبے بنیں گے. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں ان کا سارا پلان سن رہا تھا، سنتے سنتے سارے ان کے اپنے ہی لوگ تھے، بڑے محدود ہو رہے تھے. میں نے انہیں کہا کہ سر یہ زبردست کمال، آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں، صوبے بننے چاہیے. تو میں نے کہا تھا کہ قوت نافذہ کہاں سے آئے گی، اس کو امپلیمنٹ کون کرے گا. سوال یہ ہے کہ آپ کی ساری باتیں بڑی خوبصورت ہے، لیکن وہ ہے کہ وہ تہی دسویں کیا خوب کہانی گھر تھا، باتوں میں مجھے چاند بھی لا دیتا. تو باتیں تو بڑی سر آپ خوبصورت ہیں، آپ واقعی کمال بات کر رہے ہیں. یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی کرتے تھے. 2 چیزیں سر میں سختی شاید میرے سوال میں آ جائے. ایک تو اس کی آپ کے پاس امپلیمنٹیشن فورس کیا ہے، کیا دوسرا سر کیا یہ وہی ڈگڈگی ہے جو سر طاہر القادری صاحب بجا رہے تھے کہ یہ نہیں ہے سر؟ ڈگڈگی تو نہیں بتا رہے. یہ پاکستان میں مختلف لوگ کرتے رہے ہوں گے. میں نے پہلی دفعہ اس پہ 2008 میں لکھا تھا. اب پتہ نہیں آپ جو بات کر رہے ہیں وہ اس سے پہلے کی ہے یا بات کی ہے. اچھا، میں نے اس سے جو سب سے پہلے میں نے لکھا وہ ریکارڈ پہ ہے، وہ 2008 میں ہے. اس سے پہلے جو میں نے دیکھا تھا کسی ڈاکومنٹ میں، وہ ایک ضیاء الحق صاحب کے دور میں انصاری کمیشن بنا تھا. اس میں ایک پیراگراف ہے چھوٹا سا، جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اور صوبے بننے چاہیے. تو ظاہر ہے بہت سارے لوگوں نے کہا ہوگا یہ کوئی ایسی خفیہ بات تو ہے نہیں. میں آپ کو عرض کرتا ہوں، جو آپ نے کہا کہ یہ امپلیمنٹ کیسے ہوگا، امپلیمنٹ میرے خیال میں تو یہ اسی طرح ہوگا کہ یہ پاکستان کے عوام یہ مطالبہ کریں گے. ہم سارے اسی لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ سب کا انفلوئنس ہے. آپ جب بات کریں گے، ہم لوگوں سے بات کریں گے، لوگوں کو بات سمجھ آئے گی. ہم ابھی تک 2-4 اس طرح کی ہماری محفلیں ہوئی ہیں، باقی زیادہ تر ہم یونیورسٹیز میں گئے ہیں، ہم نے یوتھ سے بات کی ہے، لوگوں سے بات کی ہے. دیکھیں آج کا آپ پاکستان دیکھ لیں. ابھی میں نے کہا کہ آپ کے جتنے بھی یہ سوشل سرویز آتے ہیں، ہم باٹم 10% پہ ہوتے ہیں. 40% کے قریب ہمارے بچے ہیں جو سٹنٹنگ گروتھ پہ ہیں، اور 2.5 کروڑ ہمارا بچہ جو اسکول نہیں جا رہا. اس میں ہم دنیا میں نمبر 1 ہیں. ہنگر انڈیکس میں ہم دنیا پہ 109 نمبر پہ ہیں. تو 127 کا سروے ہوا اس میں. تو آپ یہ دیکھ لیں ہم نے کیا کمال کیا ابھی تک. اور یہ ہمارے اوپر ہو رہا ہے، عام پاکستانی عوام کے اوپر ہو رہا ہے، ایلیٹ کے اوپر نہیں ہو رہا. یہ جو لوگ محرومی جن کی ہے، جن کو نئی فیسلٹی مل رہی، انہوں نے ہی مطالبہ کرنا ہے. یہ ہم کیوں نہیں سوچنا چھوڑ دیتے کہ کسی نے کرنا ہے، ہم سے کیا اسی کی کر لیں گے، یہ تو اسٹیبلشمنٹ کرے گی، یہ تو فلانا کرے گا. دیکھیں ایک انفارچونیٹلی ہم تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی یہاں پہ بڑی لمبی حکومت رہی ہے، لیکن یہاں پہ بادشاہوں کی حکومت رہی ہے اور باقی سارے ان کے غلام ہی رہے. تو وہ 1000 سال کی غلامی ہے جو ہم نے اس طرح سے کاٹی. اور اس کے بعد جب ہم مذہب کے پاس گئے ہیں، ہم نے وہاں پہ جا کے بات کرنے کی کوشش کی ہے، تو وہاں بھی ہمیں یہی کہا گیا ہے کہ سوال نہیں کرنا، تقلید کرنی ہے. جو ہم نے کہہ دیا، جو کسی عالم نے سوال نہیں کرنا. پولیٹیکل سسٹم میں بادشاہ نے منع کر دیا سوال نہیں کرنا، یہاں پہ ہمارے عالم دین نے بھی کہا تم نے سوال نہیں کرنا. ہم کسی خانقاہ میں گئے ہیں، کسی پیر صاحب کے پاس چلے گئے ہیں کہ وہاں ہمیں کچھ سکون ملے گا، وہاں بھی پہلی شرط یہی آئی ہے کہ مرید بننا ہے، سوال نہیں کرنا. تو یہ ہمارے اندر انکلکیٹ کر دیا ہے کہ ہم نے سوچنا ہی یہ ہے کہ فلانا کرے گا تو ہوگا، فلانا کرے گا تو ہوگا. ہمارے کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمارے ہی کرنے سے ہوگا. دنیا میں کیسے آئی تھی جمہوریت؟ بادشاہ نے تو کسی نے جمہوریت نہیں دی، عوام ہی اٹھے اور انہوں نے ہی سوچا کہ ہم ٹیکس دے رہے ہیں، ہم جنگیں لڑ رہے ہیں، تو اختیار بھی ہمارے پاس ہی ہونا چاہیے. ہم یہ کیوں نہیں سوچ سکتے؟ اور خاص طور پہ ہمارے پڑھے لکھے نوجوان یہ کیوں نہیں سوچ سکتے؟ اور یہ انہی کے اندر سے لیڈرشپ آنی ہے. یہ میں آپ کو عرض کر دوں، اس کے بغیر یہ ملک نہیں آگے چلے گا. آپ جو مرضی کرتے رہے.
بیچ میں آتے ہیں 2-4 سال کہیں بھی اچھے, ہم پھر اسی کھڈے میں دوبارہ گر جاتے ہیں. کیسے ہم اس سے نکلیں گے؟ ایک سسٹینڈ گروتھ ہمیں کیسے ملے گی؟ ایک بھی ہمارا لیڈر آج تک ہم نے الیکٹ نہیں کیا کہ جس نے کہیں پہ پہلے پرفارم کیا ہو اور وہ پرفارمنس کی بیس پہ ری الیکٹ ہو جائے کسی بڑے آفس کے لیے. ہم نے کبھی بھی ایسے نہیں کیا. ہمیں پتہ ہے کیسے ہمارے سارے کے سارے لیڈر آئے, اور اس میں کوئی کسی ایک کی بھی ایکسیپشن نہیں ہے. تو کہیں سے تو شروع کریں گے یا نہیں کریں گے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں, طاہر القادری صاحب کی تو سیاسی پارٹی تھی, انہوں نے الیکشن لڑنا تھا, میں نے نہیں لڑنا. میرا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور الیکشن بھی نہیں لڑ رہا. تو میں کیوں کروں گا؟ میں تو اس لیے کر رہا ہوں. میں بار بار ہم بیٹھ کے ہم بات بھی کرتے ہیں. ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے کہ آپ کے ہمسائے میں اگر ایک بندہ بھوکا رہا تو آپ کو جواب دینا پڑے گا, کہتا ہے. اس میں تو کوئی ہمارا اختلاف نہیں. تو جہاں پہ 40% بچے آپ کے اسٹنٹنگ گروتھ پہ ہوں گے, اس کا مطلب ان کو کھانا نہیں مل رہا. تو حکمران تو جواب دیں گے, ہم بھی تو دیں گے. ہم کیا کریں ان کے لیے؟ میں تو آ کے آپ کے سامنے بات کر سکتا ہوں, کچھ اور جو میں کر سکتا ہوں وہ میرا ذاتی ہے. بٹ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیٹر گورننس از دا آنسر, تو میرا فرض ہے کہ میں بات کروں کہ ہم بیٹر گورننس کیسے لا سکتے ہیں. آپ کے پاس کوئی اور تجویز ہے آپ بتائیں, ہم اس پہ بھی غور کر لیں گے. لیکن میرے خیال میں تو یہ ایک طریقہ ہے کہ ہم اپنی گورننس ٹھیک کریں گے تو یہاں سے بھوک مٹے گی, لوگ پڑھیں گے, لوگوں کو صحت کی سہولت ملے گی. میں تو کر رہا ہوں اپنی قبر کے لیے. آپ سارے اپنا دیکھ لیں, آپ نے کیا جواب دینا. ہمارے حکمران بھی دیکھ لیں, انہوں نے کیا جواب دینا. جواب تو دینا پڑے گا. یہ تو ہمارا ایمان ہے یا نہیں ہے. اس کو کنکلوڈ کیسے کریں گے؟ میں نے کر دیا نا کنکلوڈ. بات کرتے رہیں گے, بات کرتے رہیں گے. نہیں, ہم لوگوں سے بات کریں گے. دیکھیں میں بیٹھ کے 24 صاحب سے بات تو نہیں کر رہا. ہم یہ بات ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے اکیلے تو نہیں کر رہے. ہم یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں, ہم آپ کے پاس آئے ہیں, پورا پاکستان ہم نے پھر لیا. ہم لوگ پشاور گئے ہیں, سندھ میں گئے ہیں, پنجاب میں, سب جگہ پہ جا رہے ہیں. تو بات کر رہے ہیں لوگوں سے, لوگوں کو کنونس کر رہے ہیں. جو لوگ کنونس ہو رہے ہیں وہ اس بات کو آگے پہنچا رہے ہیں. تو شروع تو ہو گیا. ہم نے کچھ مہینے پہلے شروع کیا تھا, اب یہ ہر جگہ ڈسکس تو ہو رہا ہے. گورنمنٹ بھی اس پہ بات کر رہی ہے, اپوزیشن بھی اس پہ بات کر رہی ہے. اسی طرح لوگ اس پہ بات کریں گے. جب کریں گے اور چاہیں گے لوگ تو یہ آگے بڑھے گا ہی بڑھے گا انشاءاللہ. میاں صاحب درست فرما رہے ہیں آپ. چیئرمین صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں. انتہائی امپورٹنٹ ایشو ہے اور اس کی امپورٹنس کا اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ اب یہ بات ہونا شروع ہو گئی ہے. جو فرسٹ گول تھا وہ کہیں اچیو ہوتا نظر آ رہا ہے کہ لوگ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں, کچھ مخالفت میں اور کچھ اس رائے سے متفق ہو کر. پرابلم یہ ہے کہ کیا آپ کو یہ عادی بات نہیں لگتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹے پروونسز بنانے کے بعد ہمارا ان بڑے پروونسز میں, بلکہ چھوٹے پروونسز زیادہ بہتر ہوگا کہ رائٹ ٹو سائز پروونس بنانے کے میں بھی ہمیں وہی پرابلم فیس کرنا پڑے گا کہ ہمارا ایم پی اور ایم این اے لیجسلیشن کی بجائے وہ نالی سولنگ کی سیاست کرنا چاہتا ہے. اور کام اس کا لیجسلیشن تھا اور بنیادی جو چیز تھی یہ لوکل گورنمنٹس کی ذمہ داری تھی. کیا یہ زیادہ بہتر اس کے ساتھ نہیں ہے کہ پہلے ہم اپنی لوکل باڈیز کو امپاور کرنا سکھا لیں؟ یہ نہ ہو کہ کل رائٹ سائز کے پروونسز بن جائیں اور اس کے بعد ایم پیز ایم این ایز پھر وہی کام کر رہے ہیں. کیونکہ پرابلم ابھی بھی ایم پیز ایم این ایز سے ہے, کیونکہ ایک سی ایم بیٹھتا ہے اور اس کی تمام تر جو اس کی کنٹرول کی چیزیں ہیں وہ اس کے اپنے ایم پی ایز ایم این ایز ہیں اور وہ ان کے ذریعے تمام علاقوں کو چلا رہا ہوتا ہے. تو کیا اس کے ساتھ اگر یہ شامل کر لیا جائے کہ بنیادی مسئلہ جو ہے وہ ہمارا یہ ہے کہ جو گلی محلے کا شخص ہے جس کو عوام ووٹ دے کر بھیجتی ہے وہ ان کو سرو کرنے کے لیے اویلیبل نہیں ہے, اور وہ کہتے ہیں میرے پاس فنڈز نہیں ہے, میرے پاس مسائل زیادہ ہیں, میں کہاں سے لے کے وہ ایم پی ایم این اے سے بات کریں. ابھی بات ہوئی اس سے پہلے بھی, ایون ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن میں کہہ دیتا ہوں کہ ہم 80 سال سے لوکل گورنمنٹ ہی بنانے کی کوشش کرتے رہے, لیکن بن نہیں رہی. اسی لیے ہم صوبوں کی بات کر رہے ہیں. کیوں نہیں بن رہی لوکل گورنمنٹ؟ کیونکہ ہماری لیڈرشپ اگری نہیں کرتی اس کو بنانے میں. کیوں اگری نہیں کرتی؟ کیونکہ ان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ گھنٹہ گھر بن جائے اور ہر گلی ان پہ آ کے کھلے. اختیارات کا گھنٹہ گھر وہ خود بننا چاہتے ہیں اور آپ کا ہر لیڈر بننا چاہتا ہے. صرف 12-14 گھنٹہ گھر پھر کسی نے بھی, میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں,
کسی نے بھی یہ کوشش نہیں کی کہ وہ اپنے اختیار کو تقسیم کرے, کوئی اس پہ راضی نہیں ہوا. لیکن اچھا لیڈر کون ہوگا, ترقی کون لے کے آئے گا جو اختیار کو تقسیم کرے گا؟ یہ دنیا میں پروون ڈیموکریسی اسی طرح سے ہے. اب وہ لیڈرشپ ہم کہاں سے لے کے آئیں؟ ہمارے پاس تو ایک ہی طرح کی لیڈرشپ ہے. آپ آج اے کو پسند کر لیں, کل بی کو کر لیں, پرسوں سی کو کر لیں, لیکن ایمانداری سے بیٹھ کے ان سب کا ذرا ڈیٹا نکال کے اس کو کمپیئر کر لیں, آپ کو 19-20 کا فرق بھی مشکل سے ملے گا. تو نئی لیڈرشپ کہاں سے آئے گی؟ میں نے ابھی بات کی کہ جب تک مڈل کلاس کی پڑھی لکھی لیڈرشپ نہیں آئے گی آپ کے مسئلے حل نہیں ہوں گے. جو لیڈر ہوگا, جو پہچانے گا کہ لوگوں نے آگے کیسے بڑھنا ہے, وہ یہ سارے سسٹم بنائے گا. اس کے بغیر نہیں آگے بڑھ سکتے. تو اگر آپ کے پاس 33 پروونسز ہوں گے, 33 چیف منسٹرز آپ کے بنیں گے, تو کسی لیڈر کے ابھی تک نہ 33 بہن بھائی ہیں نہ بیٹے ہیں کہ وہ ان کو بنا دے گا. یہ پولیٹیکل ورکرز کو لانا پڑے گا, اور 1-2 الیکشن ہو جائیں گے تو یہ چیزیں نکھر کے سامنے آ جائیں گی. دنیا میں کیوں آ جاتی ہے مڈل کلاس سے لیڈرشپ اور ہماری کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ ان کے پاس ایک انیبلنگ انوائرمنٹ ہے اس کام کے لیے. اگر چائے والا پرائم منسٹر بنتا ہے تو وہ کوئی آسمان سے نہیں آیا, ایک سسٹم ہے جو اس کو اس بات کی اجازت دیتا ہے. ہمارے پاس وہ سسٹم نہیں ہے. پہلے سسٹم ہی بنانا پڑے گا. اگر آپ کہیں کہ آج ہم یہ مسئلہ حل کر لیں, کل وہ مسئلہ حل کر لیں, تو ہو سکتا ہے ایک مسئلہ آپ آدھا پونا حل کر لیں, پورا تو نہیں کر سکیں گے. اور جو لائن ہے مسئلوں کی وہ تو آپ کبھی بھی نہیں ختم کر سکیں گے جب تک آپ اپنی گورننس کو بہتر نہیں کر لیتے. اور اس کو کیسے بہتر کریں گے؟ آپ کو کوئی بنیادی تبدیلیاں جو کرنی پڑیں گی. میرے پاس ابھی میں آپ سے بات کر رہا تھا تو میں نے ایک ڈیٹا بنایا تھا, وہ میں آپ سے ڈسکس بھی کر لیتا ہوں. جو گلوبل ہنگر انڈیکس ہے اس میں ہم کوئی افغانستان کے آگے پیچھے ہی ہیں. حالات دیکھ لیں, افغانستان اس وقت 123 ملکوں کے سروے میں 109 نمبر پہ, ہم 106 پہ ہیں. آپ کے جو انڈر 5 مورٹیلٹی ہے 5.6% ہے افغانستان کی, ہماری 5.8% ہے. ہم ایک مسئلے کو لیتے ہیں اس پہ باتیں کرتے رہیں گے ساری عمر. یہ ڈیٹا ہے بھائی, اس کو کوئی جھٹلا دینا آ کے. اور اس میں آپ کو ہم سب نے بھی اللہ کو جواب دینا, انہوں نے بھی دینا. یہ جو بچے مر رہے ہیں یہ ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے, ان کا بھی خدا ہے. یہ جن کو روٹی نہیں مل رہی, ہم یہ سب کچھ کھا رہے ہیں, تو ہم نے جواب دینا. سوچ کے رکھ لیں کس کس نے کیا کیا جواب دینا. باقی تو چلتا ہی رہے گا, دنیا تو چلتی رہے گی. میاں صاحب ایک سوال میں بھی کرنا چاہتا ہوں. شاہ نذیر چودھری میرا نام ہے, گروپ ہیڈ ہوں اردو پوائنٹ کا. میں اس کو کوئی کانسپریسی تھیوری کے حوالے سے کوئی سوال نہیں کرنا چاہتا, لیکن ایک بات جو میرے ساتھ آج سے 20 سال 25 سال پہلے ہوا, یہی کانسیپٹ تھا. میری کتاب تھی امریکن مارشل لا, اس میں میں نے کچھ ریفرنس دے دیے کہ پاکستان کی تقدیر جو ہے امریکن تھنک ٹینکس جو ہے وہ لکھ رہے ہیں, اور ٹیگ لگایا جا رہا ہے کہ 2025 2030 چلو آپ 32 کیا لو, لیکن پاکستان کو کسی نہ کسی شکل میں تقسیم کر دیا جائے گا, یا یہ ٹوٹ جائے گا یا صوبوں میں تقسیم ہو جائے گا. جب یہ کتاب لکھی اس کے بعد مجھے مشرف صاحب نے بھی کھڑکی میں رکھا, لگی کھڑکی, یہ بھگتا 5 سال تک یہ مسئلہ ہم نے بھگتا کہ یہ وقت نہیں ہے یہ بات کرنے کا. سوال یہ کرنا ہے کہ کیا وہ وقت آ گیا ہے اب وہ بات کرنے کا جس پر انٹرنیشنل لیول پر بہت پہلے اسٹڈی ہو چکی ہے کہ پاکستان کو یا تو تقسیم کر دو, اگر پاکستان نے وہ اپنی بقا کی جنگ جیت لی, صوبے بچا لیے, تو پھر اس کو صوبوں میں تقسیم کر دو. اب یہ سوال آپ سے ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے ہی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لوکل ایجنڈا ہے یا انٹرنیشنل ایجنڈا ہے, اور اس میں چھوٹی سی بات, اور آپ کا میں کہتا ہوں کہ یہ ٹائمنگ بہت اچھی ہے اور یہ پاکستان کی بہت بڑی ضرورت ہے. اور ایک اور جو میں نے مطالعہ کیا ہے کہ پوری دنیا میں لسانیت کی بنیاد پر صوبے بنے ہوئے ہیں, کوئی نئی بات نہیں ہے. جہاں مختلف زبانیں ہیں مختلف صوبے بنتے رہے ہیں, چھوٹی ریاستیں بنتی رہی ہیں, یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. تو ذرا اس کی ذرا روشنی ڈالیے گا.
آپ کو یاد ہے 97-98 میں شہباز شریف صاحب نے فوج بلائی تھی اسکولوں کی گنتی کے لیے؟ یاد ہے آپ کو تو یاد ہوگا نا، آپ مشرف صاحب کے دور میں تھے. تو میں جب اس کے بعد میں ناظم بنا تھا، میں ڈپارٹمنٹ کو پوچھتا تھا کہ جناب آپ کے تو اسکولوں کی گنتی کے لیے فوج آئی تھی، تو چلانے کے لیے کون آئے گا؟ چلا تو نہیں سکتے نا، آپ گن بھی نہیں سکتے، تو چلا کیسے سکتے ہیں آپ؟ لاہور میں 1450 اسکول تھے اور گنتی ہو چکی تھی، ان کی فوج کر چکی تھی. جب ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے ان کو دوبارہ سے دیکھا تو ان میں 250 گو اسکول تھے. اب وہ ہم نے اس وقت ایک شروع کیا تھا، اب تو وہ بڑا آگے چلا گیا اور بڑا اچھا کام بھی ہو رہا ہے اس پہ. اسکول اڈاپشن پروگرام ہم نے شروع کیا اور اس کے بڑے اچھے ہیں رزلٹ. میرے 400 سے زیادہ اسکول اڈاپٹ ہو گئے. ڈفرینٹ NGOs نے، انڈیویجولز نے اسکولوں کو اڈاپٹ کیا. اب جو ٹیچر ایسوسیشن تھی اس کو بڑی سخت اس سے تکلیف تھی، کیونکہ میں جو بھی اسکول اڈاپٹ کرتا تھا اس کو اگر کہیں سے شکایت ملتی تھی میں اس کا ٹرانسفر کر دیتا تھا. میں اس کو جو بھی اس کا تھا میں ان کے ساتھ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا تھا. ایک دن ہماری میٹنگ ہو گئی یونین کے ساتھ، انہوں نے کہا ہم اسٹرائک پہ جائیں گے، فلانا کریں گے. تو ہم ملے، جیو کے اوپر ایک پروگرام تھا، اس میں انہوں نے مجھے بھی بلا لیا، میں چلا گیا. میں نے کہا جی پہلے آپ یہ طے کر لیں کہ ٹیچرز کس لیے بھرتی ہوتے ہیں، کس لیے ہم ٹیچر رکھتے ہیں؟ پڑھانے کے لیے رکھتے ہیں بچوں کو یا ان کو تنخواہ دینے کے لیے رکھتے ہیں؟ پڑھانے کے لیے رکھتے ہیں تو پھر پڑھائی تو نہیں ہو رہی. اب کیا کریں، پھر کچھ تو کرنا ہے. تو وہ ایک رانا صاحب ہیں ماشاءاللہ باریش تھے اتنے بڑے، انہوں نے جب ساری بات ہوئی ان کو کوئی بات نہیں سمجھ آئی، انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ یہودیاں دی سازش ہے. میں کہا انہوں نے کی لوڑ ہے بھائی سازش کرنے دی؟ وہ بڑے خوش ہیں جیسے ہم جا رہے ہیں، ان کو تو فردر کوئی سازش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو فرسٹ کلاس ان کے مطابق چل رہے ہیں. یہ بات ہوتی ہے، میں یہ نہیں کہتا، میں نے پہلی دفعہ سنا ہے کہ ملک تقسیم ہو جائے گا اگر صوبے تقسیم ہو جائیں گے. بھائی جان ایک زمانے میں پشاور پنجاب کا حصہ تھا، ایک زمانے میں پنجاب تھا ہی نہیں، ملتان صوبہ تھا. یہ سندھ اس طرح کا صوبہ تھا ہی نہیں انگریزوں کے آنے سے پہلے تک. بلوچستان کی یہ اس طرح کہ یہ باؤنڈری تھی نہیں، کلات تو الگ سے ریاست تھی. تو یہ صوبے جو ہیں وہ صرف ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہیں. یہ باقی سب ہمیں عصبیتیں پڑھائی جاتی ہیں ہمارا ووٹ لینے کے لیے. جب ہمارے، میں پہلے بھی کہا، ریپیٹ ہوں گی چیزیں، آئی ایم سوری، بٹ جب کام نہیں کر سکتے لوگ تو اس طرح کی عصبیتیں پھر ہمارے سامنے وہ اچھالتے ہیں کہ ملک تقسیم ہو جائے گا اگر صوبے بن جائیں گے. ملک مضبوط ہو جائے گا اگر صوبے بن جائیں گے. آج کے صوبوں میں یہ پوٹینشیل ہے. کوئی وہ پختونستان کی بات کرتا ہے، کوئی سندھو دیش کی بات کرتا ہے، کوئی بلوچستان کی بات کرتا ہے، لیکن جب آپ کے ایڈمنسٹریٹو یونٹ چھوٹے ہوں گے آپ کا ملک مضبوط ہوگا. میں یہی ہے، پتہ نہیں میں سمجھا. میاں صاحب السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عبدالباسط ہے. کچھ دنوں سے، کچھ مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو میڈیا کے اوپر، اور آج جوئی صاحب کا شکریہ، انہوں نے ہمیں دعوت دی. حالانکہ میں آتا ہی نہیں تھا اس سے پہلے میڈیا پہ. جی اب ایک دم چونکہ اب آپ آنا شروع ہوئے ہیں تو پھر لوگ بہت کچھ سوچنا بھی شروع ہوئے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ جو انیشیٹو ہے آپ کا وہ تو بہت اچھا ہے، تھیوریٹیکلی تو بہترین ہے، لیکن ظاہر ہے اس میں سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں، اور ایک بہت بڑے اسٹیک ہولڈر ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، خاص کر وہ جن کی اس وقت حکومت ہے. تو کویسچن میرا یہ ہے کہ کیا آپ کی ان میں سے کسی سے ملاقات ہوئی ہے؟ آپ کو کیا امید ہے کہ وہ اس پہ کتنا ساتھ دیں گے؟ اور یا اس سے بھی بڑے کسی بندے سے یا بڑے لوگوں سے آپ کی کوئی ملاقات ہوئی ہے؟ یہ کویسچن. اور اس پہ کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کہاں تک سوچا جا رہا ہے صوبے بنانے کے بارے میں؟ یہ نہیں نکلتی نا ہمارے اندر سے ایک غلامی کی جو انکلکیٹ ہمارے اندر ہو گئی ہے. میری کسی سے بھی بات نہیں ہوئی، مجھے ان سے بات کرنے کی کوئی ایسی، نہ ان کو ضرورت ہے نہ مجھے ابھی کوئی ایسی ضرورت پڑی ہے. لیکن اگر عوام یہ چاہیں گے، میں نمائندہ نہیں ہوں جی صوبے بلانے کا کہ میرے ساتھ بلا کے لوگ مذاکرات کریں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کوئی پارٹی نہیں بنائی ابھی جو نیگوشیٹ کرے گی جا کے پولیٹیکل لیڈرشپ سے، یا جیسے آپ نے کہا ان سے بھی بڑے لوگوں سے. تو
تو ہم نے تو ایسا کوئی فورم ابھی نہیں بنایا، لیکن ہم باتیں کر رہے ہیں آپ لوگوں سے، لوگ عوام سے باتیں کر رہے ہیں، عوام اس کو سمجھ بھی رہی ہے اور لوگ اس کی سپورٹ بھی کر رہے ہیں. اسی لیے شاید گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں اس پہ باتیں بھی کر رہے ہیں. یہ ہوگی کسی نہ کسی طرف، اگر عوام میں بات پھیل جائے گی تو پھر یہ کسی طرف جائے گی ضرور انشاءاللہ. السلام علیکم سر، وقاص مولانا میرا نام ہے. سر ادھر سر، جیسے انہوں نے کویشچن پوچھا ہے، 90s میں یہ ہوتا تھا کہ جو کروا رہا ہے امریکہ کروا رہا ہے، پھر ارلی 2000 میں جو کروا رہی ہے فوج کروا رہی ہے، اور آج تک وہی چل رہا ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر یہ بات بہت زیادہ پرولیفریٹ ہو جاتی ہے اور پھر بات تو ادھر ہی آئے گی نا جو کہ اس وقت کرنٹ سینیریو ہے، کہ اگر وہ گھر راضی ہے تو پھر آپ کی بات میں وزن ہوگی. ورنہ وہی کہہ رہے ہیں کہ امپلیمنٹیشن کیسے ہوگا. 32 صوبے ہیں، 32 صوبے بنا دیے، 32 CM ہوں گے، 32 چیف سیکرٹری ہوں گے، 32 IG ہوں گے. پاکستان متحمل ہی نہیں ہو سکتا سر اتنے پروٹوکولز کا. یہ کوئی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ تو ہے نہیں ہے. تو بگ بردر ہے آپ کے پاس؟ یہ سارا پاکستان ہی میرا بگ بردر ہے. میں آپ کو عرض کروں، یہ اس پہ ہم نے کام کیا. یہ بڑا بنیادی سوال ہے کہ افورڈیبلٹی کیسے ہوگی. خرچ بہت بڑھ جائے گا. ایکچولی جب ہمارے ذہن میں CM آتا ہے نا، تو ہم پنجاب میں رہتے ہیں، ہمارے ذہن میں پنجاب کا CM آتا ہے. پنجاب کا CM اس وقت 13 کروڑ کا CM ہے. وہ اگر کام کرنا چاہے تو اسے بہت ساری سہولتیں چاہیے بھی، جینوئنلی بھی چاہیے. لیکن پنجاب میں 13 کیمپ آفیسز ہیں چیف منسٹر کے، اور کتنے جہاز ہیں اور کتنے ہیلی کاپٹر ہیں، سب کچھ ہے. یہ جب آپ آئیں گے ایک ڈویژن کے چیف منسٹر کے اوپر، تو پھر یہ سب پروٹوکولز نہیں ہوں گے، کم ہوں گے. ہمارے دوست آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ وہ ڈنمارک کا پرائم منسٹر بس پہ سفر کرتا ہے. کچھ لاکھ کی آبادی ہے ڈنمارک کی، ماڈل ٹاؤن جتنا بڑا ہے شاید. تو وہاں یہ پروٹوکول اس لیے نہیں ہے کہ چھوٹے چھوٹے یونٹ ہیں. ہمارے بھی جب یہ یونٹ چھوٹے ہو جائیں گے تو یہ چیزیں ہم بھی شاید کہیں پہ دیکھ لیں کہ ایک پروونس کا چیف منسٹر کہیں پہ بس میں سفر کر لے یا کچھ کر لے. یہ پروٹوکول ہمارے ذہن میں آتے ہیں. میں 2 طرح سے اس پہ بات کر دیتا ہوں تاکہ تھوڑا اس کو ایڈریس کرنا میرا خیال ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ پورے پاکستان کی جو ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہے اس کو پر کیپٹا کے اوپر تقسیم کر دیں، اور جتنی کسی کی آبادی ہے آپ یہ سوچ لیں کہ اتنا ہی وہ خرچ کرے گا پروٹوکول کے اوپر یا گورننس کے اوپر یا ایڈمنسٹریشن کے اوپر، تو وہ بھی ایک سمجھانے کا طریقہ ہے. بٹ اس سے زیادہ جو بڑی بات ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ جب ڈویژن پہ بات کرتے ہیں تو ڈویژن کے اندر آلریڈی گورنمنٹ موجود ہے. آپ کا جو کمشنر ہے وہی چیف سیکرٹری بن سکتا ہے، آپ کا RPO ہی IG بن سکتا ہے، اور اس کے نیچے پوری کی پوری گورنمنٹ سٹرکچر جو ہے وہ آلریڈی ہے، نیا نہیں آپ کو لانا پڑے گا. اسی طرح آپ کی ہائی کورٹس تقسیم ہو جائیں گی. 60 سیٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کی، ماشاءاللہ کبھی بھی پوری نہیں ہوتی. آج کل بھی میرا خیال 30 کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو یہ تقسیم ہو جائیں گی آپ کے پورے جتنے پنجاب کے 10 اگر پروونس بنتے ہیں تو یہ سب میں تقسیم ہو جائیں گی. آبادی کے لحاظ سے ہو جائیں گی، ایفیشنسی بڑھ جائے گی. ایک بات ہم ضرور کرتے ہیں کہ عدالتوں کا دیکھیں کیا حال ہے، اور حال بھی یہی ہے. میں آپ یہ فگرز کبھی دیکھا کریں. چوری اور ڈکیتی کے جو آپ کے ملزم ہیں وہ ان کی 100% ایکوٹل ہے. 100%، 99 نہیں میں کہہ رہا ہوں، 100% ایکوٹل ہے. خدا نخواستہ قتل کا مقدمہ کسی پہ ہو، 17 سے 18 سال ایوریج ہے اس کے فیصلے کی. 17-18 سال دونوں فریق برباد ہو جاتے ہیں، قاتل بھی مقتول بھی. سر ویسے معذرت کے ساتھ اب تو CCD بن گئی ہے، اب تو 99%. چلو اچھا ہے، جلدی ہو جاتا کام. ابھی ہم اس پہ بات بعد میں کرتے ہیں. ابھی سسٹم کی، یہ سسٹم کا فیلئر ہے تو CCD بنتی ہے. بالکل ٹھیک، ایگزیکٹلی ایسا ہی. تو سسٹم فیل ہوا نا، تو ہم بجائے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے ہم CCD بنا لی. ٹھیک ہے، شارٹ کٹ کر لی. مجھے آپ نے بات بھلا دی ہے جو میں کر رہا ہوں. اور جو سول کیسز ہیں ان کی لٹیگیشن آپ کو پتا وہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی. یہ اس صورتحال میں ہم ہیں تو کیوں نہیں بہتری لوگ چاہتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو لوگ مقدموں میں پھنستے ہیں وہ شاید 2-3% بھی نہیں ہوتے.
باقی کیونکہ اس میں سے گزر نہیں رہے ہوتے اس لیے ان کو تکلیف نہیں ہوتی, وہ صرف اس طرح بیٹھ کے باتیں کر سکتے ہیں. جب آپ اس میں پھنس جاتے ہیں کبھی, پھر آپ کو اس کی سپیرٹی کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کہاں آ گئے. تو اس سے پہلے کہ میں اس میں پھنس جاؤں, آپ اس میں پھنس جاؤ, سسٹم کو ٹھیک ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں جی, یہ جا کے پھر آپ کی ترقی کو افیکٹ کرتی ہیں. یہ آپ کی لٹیگیشن, یہ آپ کا لا اینڈ آرڈر, یہ آپ کی محرومیاں, یہ جتنی چیزیں ہیں یہ آپ کی ترقی کو پھر افیکٹ کرتی ہیں, اور الٹیمیٹلی آپ وہاں ہوتے ہیں جہاں پہ آ جائیں. کہ افغانستان سے بھی بعض چیزوں میں گلوبل ہنگر انڈیکس میں اور بچوں کے 5 ایئر کی موٹیلٹی میں ہم افغانستان سے بھی نیچے ہیں. جی سر السلام علیکم, میرا نام عرفان اصغر ہے. سر میں جب سے آپ یہ کیمپین کر رہے ہیں میں فالو کر رہا ہوں. آپ کراچی بھی گئے, آپ کوئٹہ بھی گئے, پشاور بھی گئے, ہر جگہ پہ آپ گئے. کوئٹہ نہیں بھی گئے, اسکولس میں گئے, آپ کالجز میں گئے, ہر جگہ پہ گئے. 2 امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں, اس کے بعد باقی بھی 2 کویشچنز ہیں میرے. پہلا کویشچن یہ کہ آپ نے کہا لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ 80 سال سے جو ہے وہ اس کی نہیں سنی گئی. دوسری آپ بات یہ کر رہے ہیں کہ آپ عوام میں یہ آئیڈیا لے کے آ رہے ہیں, عوام کی بھی 80 سال سے نہیں سنی گئی. تو یہ جو عوام کا ایشو ہے وہ آج بھی اگر آپ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, اسکولس میں جاتے ہیں, تو ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ اس وقت بھی اپلائی نہیں ہو پا رہا. تو کس طرح سے ہم عوام کو اتنا امپاور کر پائیں گے کسی وقت کے, کس طرح سے یہ سارا کچھ آئے گا؟ کیونکہ پیپر کے اوپر جو ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 5 سالہ منصوبے ہر سال ہر گورنمنٹ لے کے آتی تھی, وہ پیپر پہ ہر چیز بڑی اچھی ہوتی تھی. یہ بھی بڑی آئیڈیل ہے. آپ جس طرح سے ابھی بات کر رہے ہیں کہ دنیا نے جو انڈیکس پاکستان کے لیے بنائے ہیں وہ آبویسلی وہ ہمارے پاس بھی ہیں. وہ جو گورنمنٹ اس وقت جو ایکٹنگ گورنمنٹ ہے اس کے پاس بھی وہ سارے ڈاکومنٹس ہیں, وہ بھی سب کچھ لے کے بیٹھی ہوئی ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اب اتنے عرصے سے آپ کر رہے ہیں, ہم لوگ سب آ کے یہاں پہ بیٹھ گئے, اب ایگزیکیوشن کیسے, کیمپینز چلانی ہے, ہم حاضر ہیں. ٹیلی ویژن آبویسلی آپ اس وقت اس کو ہیڈ کر رہے ہیں, مالکوں کے مالک معاشرے اس وقت آپ تو اس کو ہیڈ کر رہے ہیں آپ. وہاں پہ کیمپینز, اویئرنیس کیمپینز ہیں, ڈیجیٹل میڈیا پہ اویئرنیس کیمپینز ہیں, کہ اسی طرح سے ہم لوگ مل کے بیٹھ کے بات کر کے اٹھ جائیں گے. کیا ہم کوئی ایسا ہم نے کیا کہ سب چینلز کے مالکان اکٹھے بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ یار اس بار ہم ایسی کیمپین بناتے ہیں ملک کی ترقی کی, اور اس میں سب لوگ بیٹھ کے, جس طرح سے کبھی ذرا سوچیے تھا یا اس قسم کی بہت ساری جیو نے انڈیویجول لیول پہ کی, اس طرح بیٹھ کے ہم لوگ کوئی ٹی وی پہ کیمپینز بنائیں, اس کو ہم ڈیجیٹل میڈیا جو ہے فالو کریں تاکہ اس کو آگے لے کے جائیں. اس طرح سے میٹنگز ہوگی, آپ بہت سی میٹنگز کر رہے ہیں, چیمبر آف کامرس پہ بھی جا رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں, میں نے دیکھی چیزیں اس میں. اب ایگزیکیوشن اگر عوام نے کرنی ہے تو پہلے تو آبویسلی آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ لوگ اپنے چینلز پہ کم از کم آدھے گھنٹے کا ایک انویسٹیگیٹو جرنلزم کا پروگرام شروع کریں, اور آپ کائنڈلی ہر چینل کو کہیں کہ وہ انویسٹیگیٹو جرنلزم جو گورنمنٹ کے چیزوں کو, جو شارٹ کمنگز ہیں, جو لوپ ہولز ہیں, جہاں جہاں پہ وہ لوگ ان کے پاکٹس ہیں, جہاں جہاں پہ پیسہ ڈرین آؤٹ ہو رہا ہے, اسٹور ہوا ہوا ہے. آپ نے اپنے انہیں سیٹنگ سے بہت سارا کہا کہ پیسہ کم نہیں ہے لیکن استعمال نہیں ہو رہا, وہ صحیح جگہ پہ کنزیوم نہیں ہو رہا. ہمارا ایجوکیشن کا بجٹ, ہمارا ہیلتھ کا بجٹ ہر سال جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے, وہ میکسیمم کیپیسٹی میں نہیں جاتا ہے اس میں. یا تو اس سے تو ایک اور بات نکلتی ہے کہ ہم لوگ یا تو ہم یہ کر رہے ہوں کہ میکسیمم کیپیسٹی پہ ہم چلے گئے ہوئے ہیں, پھر بھی چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی, تو پھر ہم جو ہے وہ اگلے صوبوں کی بات کریں. ابھی تو ہم اتنے لوئسٹ لیول پہ ہیں کہ ہم 25% آف دا بجٹ بھی ایجوکیشن ہیلتھ پہ کنزیوم نہیں کر رہے ہیں, اور اس کے بعد بھی جو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اگلے صوبے چاہیے. تو یہ تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا, اس کو بھی چھوڑ دیں. پہلے اگر ہم فوکس کر لیں کہ اب ہم اگلے سٹیپ پہ اویئرنیس کیمپینز پہ جائیں گے اور فوری طور پہ جائیں گے. میرا نہیں خیال کہ کسی بھی یہاں بندے کا کوئی اس پہ اختلاف ہو کہ آپ نے کیمپین کوئی اویئرنیس کرنی ہو اور کوئی کہے کہ نہیں جی میں نے اپنا پلیٹ فارم آپ کو نہیں رینڈر کرنا ہے کہ آپ کو کریں. اس طرح سے سٹارٹ ہوگا, چینل سے ہوگا, چینلز کیمپینز لانچ کریں گے, فالو اپ ہم اس کو خود ساتھ کر لیں گے. چینلز کے ساتھ ہماری بات ہوئی ہے, اور سب لوگ اگر آپ دیکھیں جیسے کل ہم گجرانوالہ میں تھے, 1-2 چینلز چھوڑ کے جو پارٹیز کے ہیں زیادہ نمائندے بنے ہوئے, ان کے علاوہ 3-3 گھنٹے کی لائیو ٹرانسمیشن چلتی ہے جب ہم یونیورسٹیز میں جاتے ہیں. ہر چینل کر رہے ہیں, وہ اس میں وہ نہیں ہے, رپورٹنگ ہو رہی ہے نا سر, وہ صرف دکھا رہے ہیں. وہ اس سے اگلا مرحلہ آئے گا انشاءاللہ, جو آپ نے کہا وہ بھی آئے گا انشاءاللہ. ایسا نہیں ہے کہ ایجوکیشن کا, ہیلتھ کا 25% بجٹ خرچ ہوتا ہے, کافی بجٹ خرچ ہو جاتا ہے. پنجاب کی اگر ہم بات کریں 4400 روپیز پر اسٹوڈنٹ پر منتھ پنجاب گورنمنٹ خرچ کرتی ہے.
تھوڑے پیسے تو نہیں. سر ویسٹ کرتی ہے یا خرچ کرتی ہے؟ خرچ کرتی ہے. ویسٹ اگر پڑھائی نہیں ہو رہی تو پھر آپ کیا ویسٹ کرتی ہے, پر خرچ کرتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں 6 ملین روپیز پر بیڈ پر اینم ہمارے ہاسپٹلس کا, گورنمنٹ ہاسپٹلس میں گورنمنٹ خرچ کر رہی ہے. تھوڑے تو نہیں ہیں پیسے. 2001 کے بعد سے پنجاب میں ٹیچرز کی بھرتی 100% میرٹ کے اوپر ہوئی ہے. میں اس کو گارنٹی کر سکتا ہوں, لیکن پڑھائی تو نہیں ہو رہی. تو کہاں پہ خرابی ہے؟ یہ آپ کے گورننس کے ماڈل میں خرابی ہے, وہ آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اسی کے لیے آج ہم بیٹھے ہیں. وسائل کی صوبوں میں آپ روز اس پہ بات کرتے ہیں, رپورٹ بھی کرتے ہیں. وسائل کی کمی تو نہیں ہے صوبوں کے پاس, پیسے تو بہت ہیں, پھر بھی نہیں چیزیں بہتر ہو رہی. جی السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر تیمور رحمان ہے, میں لمز میں پڑھاتا ہوں. سب سے پہلے تو میاں صاحب اور پروفیسر صاحب آپ کا شکریہ, آپ نے دعوت دی. میں تھوڑا جلدی آ گیا تھا تو میں نے آپ کا بکلیٹ پورا پڑھ لیا ایک دفعہ. مجھے محسوس ہوا کہ یہ کافی ایمبیشس اور پیچیدہ کمپلیکس قسم کا پروپوزل ہے. آپ کے سامنے جو مجھے محسوس ہوتا ہے اس میں 2 مین چیلنجز ہیں, وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور آپ کا جواب سننا چاہوں گا. ایک تو ایڈمنسٹریٹو چیلنجز ہیں میں سمجھتا ہوں, اور ایک پولیٹیکل. ایڈمنسٹریٹو چیلنجز میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ جس طرح اس میں افریقن کنٹریز کا ذکر ہوا, نائجیریا کی کیس اسٹڈی بایافرن سول وار کے بعد, اس نے سول وار میں تو بڑا اچھا کردار ادا کیا جو انہوں نے مختلف صوبے بنائے اور بہت سارے صوبے 3 صوبے توڑے. مگر پھر اس کے بعد بہت ساری رپورٹس ورلڈ بینک کی اپنی موجود تھیں جو کہتی ہیں کہ بہت سگنیفیکنٹ اوور لیپنگ آف رسپانسبلٹیز پیدا ہو گئی بٹوین دا ڈفرینٹ پروونسز جو انہوں نے بنائی. کمپٹیشن پیدا ہو گیا بٹوین دا اسٹیٹس, اور اس کے نتیجے میں کئی اسٹیٹس کے درمیان یا پروونسز کے درمیان بارڈر پہ اختلافات بھی پیدا ہو گئے, جس سے کافی معاملات خراب ہوئے. اس کے علاوہ یہ کہ بیوروکریٹک کیپیسٹی کا بھی ایک بہت بڑا ایشو نظر آیا لوگوں کو, کہ بہت سارے ایڈمنسٹریٹو یونٹس جو کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں تھی کہ وہ اچھے سول سرونٹس وہاں پہ کر سکیں. فسکل وائبلٹی کا بہت بڑا ایشو یہ نظر آیا کہ بہت سارے ایریاز جو تھے وہ اپنے ٹیکسز سے جنریٹ کر کے نہیں چل رہے تھے, بلکہ اوپر سے ریونیو ان کو آ رہی تھی, جس کی وجہ سے وہ وائبل ہوئے. آپ کی رپورٹ میں لکھا کہ ایجوکیشن, ہیلتھ کیئر, پولیس, جوڈیشری, پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, ٹیکسز, لیبر, پبلک سیفٹی, از اے ہیوج نمبر آف رسپانسبلٹیز جو کہ صوبہ یہی کرتا. ہم نے تو اس کو کم کیا. ہم نے یہ ایکچولی جو آپ فرما رہے ہیں, ہم نے کہا کہ اتنی منسٹریز ہونی چاہیے, اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. باقی ابھی تو 40 سے بھی اوپر چلی جاتی ہیں, 50 پہ بھی صوبے پہنچ جاتے ہیں. دوسری جو آپ نے بالکل ٹھیک کہا, کینیا کا اگر آپ اس میں دیکھیں, ہم تھوڑے سے اس سے ڈفرینٹ ہیں. ہم اس طرح ڈفرینٹ ہیں کہ ہمارے پاس بیوروکریسی کا اور اس کی کیپیسٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے. ہمارے پاس ابنڈنس میں ہیں وہ لوگ, ٹھیک. ہم انہیں کم کرنا چاہتے ہیں. اگر ہمارا اس میں دیکھیں, یہ جو ہم ڈپارٹمنٹ کم کر رہے ہیں, اس میں وہی بیوروکریسی کو ہم کچھ کم کر رہے ہیں. بجٹ ہمارا بھی ابھی تک صوبوں کو فیڈرل گورنمنٹ سے ہی آ رہا ہے. صوبے اپنی کلیکشن بہت کم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ویسے بھی آپ کو پتہ فگر ہیں سارے ہمارے پاس کہ صوبوں کو جو بھی NFC ایوارڈ سے پیسے آ رہے ہیں وہ 70% 80% وہیں سے آ رہے ہیں. صوبے تھوڑا بہت اپنی کلیکشن کرتے ہیں. وہی جو پیسے تقسیم ہو رہے ہیں 4 صوبوں میں, وہ 33 صوبوں میں تقسیم ہو جائیں گے. جو بھی NFC کا فارمولا ہے اسی سے ملتا جلتا فارمولا بن جائے گا, تو وہ سب کو برابر تقسیم ہو جائیں گے. یہ ہم نے دیکھا 2001 کا جو لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا, اس میں PFC بھی بن گیا تھا, پروونشل فائنانس کمیشن بھی بن گیا تھا. جیسے NFC ہے اسی طرح PFC بنے تھے 4 صوبوں میں. اور اس کی جو فارمیشن تھی وہ بھی کیونکہ دی ہوئی تھی لوکل گورنمنٹ آرڈیننس میں, اس میں 2 یا 3 میرا خیال ہے وہ ڈسٹرکٹ ناظم تھے, تحصیل ناظم بھی اس میں تھے, اور یونین کونسل ناظم بھی اس میں تھے. اور وہ کمیشن فیصلہ کرتا تھا کہ کس ڈسٹرکٹ کو آپ نے کتنے فنڈز دینے ہیں. تو وہ ایک تجربہ ہو چکا ہے آلریڈی, اور اس سے زیادہ ہو چکا ہے کیونکہ ڈسٹرکٹ تو بہت سارے ہیں, ڈویژنس تو اس سے بڑے کم ہیں. ایوریج 4 ڈسٹرکٹ سے اوپر ایک ڈویژن بنتا ہے. تو ہمیں یہ جو بات ہم نے کینیا کی وہ وہی کہ انہوں نے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول اپنا ٹھیک کر لیا تھا, بعد میں ان کو ایشوز آئے. وہ ایشوز ہمارے اوپر نہیں ہیں. ہم کیپیسٹی میں, کیونکہ وہ تو بہت دیر سے
ایک پسماندہ رہا. ہم نے ایک ہی چیز میں تو ترقی کی ہے, وہ ہم نے بیوروکریٹس اچھے بنا دیے اور کافی بنا دی. جی اگر آپ اجازت دیں فالو اپ کویشچن کے لیے. آپ کا تو جہاں تک ایڈمنسٹریشن ہے اس کا بہت تجربہ ہے, ہم تو آؤٹ سائڈر ہیں, یو کین اسپیک ود اے گریٹ ڈیل آف اتھارٹی آن دس ایشو. مگر دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کئی تحریکیں رہی ہیں, اور اگر ہم 47 سے دیکھیں تو شاید پاکستان کو ایگزسٹینشیل کرائسس اگر آیا تو انہی قسم کی تحریکوں سے آیا جو کہ اپنی ایتھنک نیشنل بیسس پر ریپرزنٹیشن چاہتی رہی. تو اور آپ کو پتہ ہے 18ویں ترمیم بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ریپرزنٹیشن ایتھنو نیشنل بیسس پر ہو اور within the context of the 18th amendment and 7th NFC award and so on, تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سیناریو کو؟ کیونکہ پنجاب میں تو ڈفرینٹ سچویشن ہے ان دا سینس کہ ہمارے یہاں اس قسم کی نیشنلسٹ کانشیسنس نہیں ہے جس طرح میرے دوست نے کہا سندھ میں ملتی ہے, بلوچستان میں ملتی ہے. مور اوور ہماری کینیا اور نائجیریا سے بھی مختلف سچویشن ہے, بیکاز وہ ٹرائبل بیسس پر ان کی بہت ساری ڈسٹنکٹ آئیڈینٹیٹیز ہیں, ہماری طرح وہ بھی نہیں ہیں. کینیا میں بھی ایسے ہی آپ جانتے ہوں گے. تو گیون دس سیناریو جو پاسبل ریئیکشن ہے ایتھنو نیشنلسٹ موومنٹ سے, وہ ایک بہت سگنیفیکنٹ چیلنج بن سکتا ہے. آپ کی اس پہ کیا رائے؟ نہیں, میرے خیال میں نے جیسے ابھی پہلے بھی کہا تھا, ہم نے اس پہ جتنا بھی ریسرچ اپنی کی ہے, اس طرح کی جو یہ کہاں سے بنتی ہیں, یہ ایتھنک جو ایشوز ہیں, یہ ساری چیزیں کہاں سے بنتی ہیں؟ یہ محرومی سے بنتی ہیں. میرے بچے کو ایڈمیشن نہیں مل رہا, کسی اور ایتھنیسٹی کو مل رہا ہے. مجھے نوکری میں کوٹا نہیں مل رہا کیونکہ کسی اور کو مل رہا ہے. یہاں سے یہ چیزیں شروع ہوتی ہیں. یا ایک لیڈر ہے جس نے ڈلیور نہیں کر پایا تو وہ اس طرح کی عصبیتوں کو ہوا دیتا ہے. اگر آپ ایڈمنسٹریٹو یونٹ چھوٹے کریں گے اور برابر لوگوں کو اپرچونیٹیز ملنی شروع ہوں گی تو میرے خیال میں تو یہ چیزیں بہت کم ہو جائیں گی, ختم ہو جائیں گی. میرے خیال میں جو جیسی ہماری پاپولیشن ہے اس میں کسی اور ملک کے ساتھ نہیں کرتے, لیکن اس کی جیسے ابھی ہم نے بات کی, ہم سمجھتے ہیں کہ کے پی میں سب لوگ پشتو بولتے ہیں, کتنے لوگ ہند کو بولتے ہیں, کتنے لوگ وہاں پہ سرائکی بولتے ہیں, یہ ساری زبانیں وہاں پہ چلتی ہیں. پنجاب میں سب لوگ پنجابی تو نہیں بولتے. ہماری سینٹرل پنجاب کی پنجابی از ڈفرینٹ, سرگودا اور میاں والی کی سرائکی از ڈفرینٹ, ملتان کی سرائکی ڈفرینٹ ہے, بھاگلپور کی ڈفرینٹ ہے. تو لیکن جب ہم پنجاب میں ہوتے ہیں تو ہم سارے پنجابی ہو جاتے ہیں. ان کی اگر آج جنوبی پنجاب کی محرومی کی بات ہوتی ہے نا, لوگ آتے ہیں لاہور میں, جس طرح کی سڑکیں, جس طرح کی ہاسپٹل, یہ چیزیں ساری یہاں پہ ملتی ہیں وہ وہاں پہ نہیں ملتی, تو ان کو محرومی ہوتی ہے. تو اگر آپ ان کو ان کے فنڈز دے دیں گے, ان کے وسائل دے دیں گے اور ان کی گورنمنٹ وہاں پہ بن جائے گی تو وہ آنسریبل ہوگی ان کو. پھر یہ کمپٹیشن پیدا ہو جائے گا آپ کے صوبوں میں کہ کون سا سی ایم, کون سی پارٹی کہاں پہ بہتر کام کر رہی ہے. انڈیا میں دلی میں اگر عام آدمی پارٹی نے اچھا کام کر لیا تو پنجاب بھی جیت لیا, پھر انہوں نے بعد میں دلی ہار گئے, وہ ایک الگ بات ہے, بٹ بڑھے نا وہ اپنی پرفارمنس کی وجہ سے. اور گجرات میں اگر مودی صاحب نے کام کیا تو وہ پھر پرائم منسٹر بنے نا. یہ ہمارے خیال میں ہماری ڈیموگرافی میں اس طرح کے پازیٹیو کمپٹیشن کے چانسز زیادہ ہیں. جی سید مزمل فرام ایکسپریس نیوز, تھینکس فار دی انویٹیشن. اور اس میں دی انٹائر ایکسرسائز ہیز ویزیبلی ایز ون پوائنٹ کہ کنسنسس بناؤ تاکہ یہ چیز لیجسلیٹ ہو سکے. بٹ ہسٹوریکل ٹریجیکٹری کو دیکھیں تو لوگوں سے تو کبھی نہیں پوچھا گیا ایسا کچھ کرنے سے پہلے. ایون جو 5 صوبے بنے وہ بھی کسی سے نہیں پوچھا گیا. اور میرا خیال ہے کہ پنجاب کی ڈویژن میں مسلم لیگ کے کسی پنجابی کی کوئی بھی رائے شامل ہی نہیں تھی کہ پنجاب کی ڈویژن کیسے ہونی ہے, جو سب سے بڑی ڈویژن تھی سب کانٹیننٹ کی. تو بلوچستان کے اندر آپ دیکھ لیں کہ ایک کلات کی اسٹیٹ تھی, اس کو انسرکل کر لیا, انہوں نے سائن کر دیا, آج تک لڑائی جاری ہے اس کے اوپر بھی. اور مجیب نے بھی اپنے 6 نکات میں ڈیولوشن آف پاور ہی مانگی تھی, 71 میں نہیں دی, 2018 میں 18ویں ترمیم کر لی ہم نے, سوری 8 میں. تو اس میں بھی 50-60 سال لیٹ ہو گئے. 1940 کی لاہور ریزولوشن کے اندر اسٹیٹس کا ورڈ تھا, ریاستیں بنیں گی. 47 میں ہم نے ربر سے نا ایس اریز کر دیا اور ہم نے کہا کہ ایک ہی بنے گی, وہ ٹھیک نہیں تھا.
اور دوسرا یہ کہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کی صورتحال یہ تھی کہ مسلم لیگ کا پہلا آفس بھی کراچی میں فوج نے سیٹ کیا تھا, ان کے پاس ریسورسز نہیں تھے. اور لاہور میں 1951 میں جب انریسٹ ہوتا ہے اور ایک لاہور مارشل لا لگتا ہے, تو تب سے ہی سیاستدانوں نے کہا کہ فوج آ کر سنبھالے گی لا اینڈ آرڈر کو. تو بیوروکریسی اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے, فرام دا فرسٹ ڈے دے کیپچرڈ دس اسٹیٹ بیکاز دے نیو that there is no political legitimacy in the political parties. آج بھی ایسے ہی ہے. کلیمنسی کی اگر ہم بات کریں تو ایک طرف جو ہے وہ گریٹر بلوچستان کو کلیم کرتے ہیں ساؤتھ پنجاب تک, پختونخوا آپ شروع ہو جائیں کابل سے یہاں تک کلیم کرتے ہیں اٹک کے پل تک. اس کے علاوہ آپ اور بہت سی طریقے دیکھ لیں, اوور لیپ پہ اوور لیپ ہے, ٹھیک ہے. تو اس ساری ایکسرسائز کا پوائنٹ یہ ہے کہ لوگوں کی رائے شامل ہوگی تاکہ وہ لیجسلیشنز کی ایک سیریز کریں کہ یہ نئے صوبے بن جائیں سارے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یا تو جنہوں نے یہ کام کرنا ہے ان کو ڈبیٹ تو کبھی چاہیے ہی نہیں تھی, نہ ان کو آج چاہیے. تو آپ کو یہ لگتا ہے مطلب یہ دس ہیز ٹو بی اسیومڈ ویری فیئرلی دیٹ دے آر ریڈی فار دس. آئی ایز اے جرنلسٹ نو دس فار اے فیکٹ دیٹ اسٹیبلشمنٹ وانٹس نیو پروونسز ان پاکستان ان 2025. دیٹ از وائی وی آر سٹنگ ہیئر, ادروائز ہم بیٹھ بھی نہ پاتے شاید. تو اگر وہ ریڈی ہیں تو کنسنسس کیوں چاہیے؟ لیٹ دیم ڈو اٹ. 26ویں ترمیم ابھی ہوئی, لا منسٹر کہہ رہا ہے میں نے مسودہ نہیں پڑھا, ٹیبل ہو گئی. نہیں 26ویں کی بات کر رہا ہوں, 27ویں کی نہیں. سب کی بات وہ لا منسٹر نے اسمبلی میں پیش کی نا, دیکھیں تو اس سے 10 منٹ پہلے انہوں نے کہا نہیں پڑھا میں نے. تو اب بھی ایسے ہی ہے. تو بات یہ ہے کہ جنہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے they are not going to ask us. So what's the point of this exercise? This is what we want کہ they should ask us. ہماری اتنی آواز بنے کہ انہیں ہماری بات سننی پڑے. دیکھیں میں نے آپ سے بھی بات کی, جو میں نے دیکھا ریکارڈ, سب سے پہلے جو مجھے سرکاری کوئی ریکارڈ ملا صوبوں کے اوپر وہ انصاری کمیشن رپورٹ میں تھوڑا سا ایک لکھا ہوا ہے. تب بھی فوج تھی, تو آپ کہہ لیں کہ فوج چاہ رہی تھی تب بھی. ابھی فوج کیا چاہ رہی ہے مجھے نہیں پتا, آپ کو پتا ہوگا. میں اس پہ کام کر رہا ہوں 2008 سے, میں آج سے نہیں کر رہا. اگر مجھے آج یہ سچویشن بہتر لگے کہ آج ایسا ماحول ہے کہ زیادہ اچھی بات ہو سکتی ہے, میں ضرور کروں گا. فوج بھی میری ہے, سیاستدان بھی میرے ہیں, آپ بھی میرے ہیں, ہم سب اکٹھے ہیں. اگر کوئی اچھا کام, میں جب جاتا ہوں یونیورسٹی میں لوگ کہتے ہیں جی آپ کو کہا کس نے, میں کہ اب میں اگر کہوں گا مجھے کسی نے نہیں کہا تو آپ تو نہیں مانیں گے, تو آپ سمجھے مجھے کسی نے کہا ہے. لیکن بجائے اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے کہ مجھے کس نے کہا ہے, آپ یہ دیکھ لیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, کوئی اچھی بات کہہ رہا ہوں. اگر یہ بات آپ کے فائدے میں ہے, میں آپ کو ایک عرض کروں, ہم بات فوج کی اسٹیبلشمنٹ کی کرتے ہیں. ہمارے پولیٹیشین اپنی پالیسیز کی وجہ سے اتنے اکیلے ہو جاتے ہیں کہ جب ان کو نکالا جاتا ہے تو ان کے لیے کوئی نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. بھٹو صاحب کو پھانسی ہو گئی, کیا ہو گیا یہاں پر, بڑے پاپولر لیڈر تھے. نواز شریف 2/3 میجورٹی لے کے آئے تھے, چاروں صوبوں میں حکومت تھی. اتنی بڑی میجورٹی پاکستان کی ہسٹری میں کسی کو نہیں ملی. نکل گئے, باہر چلے گئے, کسی نے ہیلپ کی, ہیلپ مین ان کی اپنی کانسٹیٹوئنسی جو ہے کسی نے ہیلپ کی نہیں کی. عمران خان صاحب کی ہم کہتے ہیں وہ بہت زیادہ پاپولر لیڈر ہے. 1 لاکھ بندہ اگر سپریم کورٹ چلا جائے اگلی ان کی پیشی پہ تو آپ کا خیال ہے فیصلہ نہیں ملے گا. تو یہ ہمارے پولیٹیشینز کی اپنی وجہ سے وہ اکیلے ہو جاتے ہیں. انہوں نے اپنے ساتھ ٹیمیں نہیں بنائی, اپنے ساتھ لوگ شامل نہیں کیے. اگر آج چاہے اسٹیبلشمنٹ صوبے بنائے یا کوئی صوبہ بنائے, 33 پروونسز ہوں گے تو پولیٹیکل لوگ وہاں پہ آ کے حکومت کریں گے, پولیٹیکل لوگوں کے سٹیک بڑھ جائیں گے. آپ کے سسٹم کے اندر سٹیک ہولڈرز بڑھ جائیں گے جو آج ہمارے پولیٹیشین بڑھنے نہیں دے رہے. تو اس کا فائدہ آپ کی سیاست کو ہوگا, آپ کی جمہوریت کو ہوگا, چاہے کوئی بھی بنا رہا ہو, مجھے نہیں پتا اس کا الٹیمیٹلی بینیفیشری کون ہوگا یہ آپ مجھے بتا دیں. ہمارے جیسا ملک ترکی تھا نا, مطلب پولیٹیکلی مارشل لا بھی وہاں پہ لگے, پرائم منسٹر کو پھانسی بھی انہوں نے دی. لوکل گورنمنٹ سسٹم ان کا چل رہا تھا, اس میں سے دے فاؤنڈ اے لیڈر. اس نے پہلے ڈیلیور کیا لوکل گورنمنٹ میں, اس کی پارٹی نے نیشنل لیول پہ آ گئی, اس کے خلاف بھی کو ہوا, نہیں کامیاب ہو سکا کیونکہ عوام اس کے ساتھ کھڑے تھے. ہمارے تو کسی ایک انسیڈنٹ پہ بھی عوام نہیں کھڑی.
کیونکہ عوام ان کے ساتھ نہ اسٹیک ہولڈر ہے نہ بینیفیشری. آپ یہ اللہ کرے کہ یہ ہو, یہ ان کے لیے بھی فائدہ ہے جو لیڈرشپ ہماری ابھی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, ان کو بھی فائدہ ہے اگر یہ سمجھیں اور یہ اپنے ساتھ اپنے اختیار کو تقسیم کرنے پہ تیار ہو تو یہ مضبوط ہوں گے. السلام علیکم, سعدیہ خالد. سر آپ نے یہ جو پیمفلٹ دیے ہیں اس میں کچھ چیزیں آپ لوگوں نے کمپیریزن کیا ہے. سو ابھی سر نے ایک کینیا کے حوالے سے بات کی, انڈیا کے ساتھ آپ لوگوں نے کمپیریزن کیا ہے. انڈیا کا جو ٹوٹل رقبہ ہے وہ 82 لاکھ ہے, جبکہ پاکستان کا صرف 8 لاکھ ہے, اور وہاں پہ صرف 28 اسٹیٹس ہیں. آپ نے یہاں پہ 28 اسٹیٹس ہیں سر, وہ سب انہوں نے نام ڈفرینٹ رکھے ہوئے ہیں جی, لیکن ایڈمنسٹریٹو یونٹ اگر ہم سب کو کہیں تو دے آر 39. لیکن اس کا جو 8 گنا چھوٹا کنٹری ہے پاکستان, آپ نے وہاں پہ 32 اسٹیٹس جو ہیں وہ کہا ہے کہ یہ ہونی چاہیے. 17 ٹریلین کے قریب جو ہے وہ ہمارا بجٹ ہے. ابھی جب NFC ایوارڈ کی بات ہوتی ہے تو NFC ایوارڈ کے اوپر سب سے پہلی لے دے یہ ہوتی ہے کہ وفاق سے پیسہ تو سارے نیچے چلا جاتا ہے ان صوبوں کے اندر, لیکن جب ٹیکسیشن یا دوسرے معاملات کے حوالے سے تو وہ وفاق پہ ذمہ داری آ جاتی ہے. تو جب یہ 32 اسٹیٹس بن جائیں گی تو پھر یہ پیسہ تو ڈلیور ہو جائے گا. NFC ایوارڈ آپ نے کہا کہ وہ ماڈیفائی ہو کے آ جائے گا, وہاں سے پیسہ ڈلیور ہو کے ان کو مل جائے گا. یہ کون ان کو آڈٹ کرے گا, وفاق کس طریقے سے ان کے ساتھ ڈیل کرے گا. سیکنڈلی مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی ایک آپشن دیا کہ ہمارے جو کمشنرز ہیں DPO RPO وغیرہ ان کو بھی ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں ہماری جو بھی چھوٹی اسٹیٹس بنے گی ان کے لیے. تو سر ہماری بیوروکریسی سوری ٹو سے بدنام زمانہ بیوروکریسی ہے کرپشن کے معاملے میں اور اس طرح کے جتنے بھی کہنے کے بیہیویئر کے معاملے میں. تو انہی کے ذریعے انہی کو لے کر اگر آپ اسٹیٹس بناتے ہیں تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ پھر وہ جس طرح انڈیا میں منی پور اور ناگالینڈ آسام وغیرہ ہو رہا ہے یہاں پہ نہیں ہوگا, کیونکہ سب تو پاور کی گیم, اور جب وہ ڈائلوٹ ہو کے نیچے آ جائے گی تو پھر کس طریقے سے آپ لوگ ان کو کنٹرول کر پائیں گے. ابھی جو میں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم DPOs کو ان کو استعمال کریں, میں نے عرض کیا کہ ہم جو آپ کا ڈویژن ہے اس میں ایک کمشنر بیٹھا ہوا ہے جو چیف سیکرٹری بن سکتا ہے, RPO بیٹھا ہوا ہے جو IG بن سکتا ہے. یہ میں نے اس بات میں کہی تھی کہ ہم اس کی افورڈیبلٹی کے ایشوز ہوں گے, یہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہو جائیں گی اتنی زیادہ ڈویژنس کرنا. تو اس میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ آپ کو کچھ خرچ نہیں کرنا پڑے گا اور عام آدمی کی زندگی میں ڈسرپشن بھی منیمم ہوگی, کیونکہ مجھے جس گورنمنٹ سے کام پڑتا ہے وہ ادھر ڈسٹرکٹ میں بیٹھی ہوئی ہے. سیکریٹریٹ تو ایک پالیسی میکنگ کے لیے ہوتا ہے, ہم نے ٹرانسفر پوسٹنگ بھی ادھر رکھی ہوئی ہیں تو مجھے وہاں جانا پڑتا ہے, ادروائز تو میرا کام تو ڈسٹرکٹ میں ختم ہو جاتا ہے. تو عام آدمی کی زندگی میں ڈسرپشن منیمم ہوگی. اور آپ کا اور کیا تھا سوال, لمبا تھا مجھے. انڈیا کے دیکھیں, انڈیا جب سے بنا ہے نا وہ ہر 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد 1-2 نئے صوبے بنا دیتے ہیں. ان کا صوبہ بنانے کا جو میکنزم ہے وہ بڑا سادہ ہے, وہ اپنی سمپل میجورٹی ان کی پارلیمنٹ کی ہے, اس سے وہ نیا پروونس بنا لیتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں ہر الیکشن سے آلموسٹ پہلے وہ 1-2 نئی اسٹیٹس بناتے ہیں. تو ان کے ساتھ کوئی کمپیریزن اگر آپ اس طرح کریں آبادی کے لحاظ سے وہ شاید ابھی نہیں ہوگا, لیکن اگر آپ دیکھیں گی جو ایوریج پاپولیشن ان کی ہے پروونس کی وہ ہم سے بہت کم ہے ابھی اس وقت. اگر آپ دیکھیں ہم ایک وقت میں بنا رہے ہیں اور 80 سال کے بعد بنا رہے ہیں اور ہمارے پاس ڈویژنز موجود ہیں. میں جو سب سے بات کرتا ہوں نا جی, زیادہ مجھے جو سمجھ آتی ہے کیوں ہم 32 یا 33 کی بات, 33 اسلام آباد کو ملا, ہم بات اس لیے کرتے ہیں کہ ڈویژنز آلریڈی اسٹیبلشڈ ہیں, ہمیں نئی ٹیریٹریز نہیں ڈالنی پڑے گی. لاہور میں کوئی اور ایک ضلع نہیں شامل کرنا پڑے گا, ادھر سے کسی کو نکالنا نہیں پڑے گا. وہ اگر ہم کریں گے تو جھگڑے ہوں گے. یہ ہمارے پاس بنے ہوئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں, ان کو اسی طرح اگر آپ پروونس میں لے کے جائیں گے تو منیمم ڈسرپشن کے ساتھ آپ صوبے بنا سکتے ہیں. میاں صاحب بہت شکریہ. اگر آپ اجازت دیں, لنچ پہ ہم نے بلایا تھا, ڈنر کا وقت ہو چلا ہے. اتنے انٹرسٹنگ سوال تھے اور آپ لوگوں نے اتنا انٹرسٹ لیا کہ میں شکر گزار ہوں, اور بڑی ہیلتھی ڈبیٹ ہوئی. تو اگر میاں صاحب اجازت دیں تو ہم باقی کی کھانے کی ٹیبل پر جاری رکھیں. جس دن کے سوال رہ گئے وہ میاں صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیں اور ڈسکس کر سکتے ہیں. مجھے آج کی اس محفل
میں بڑی خوشی ہوئی ہے کیونکہ جو کویشچن آئے ہیں وہ سارے ہمارے لیے بھی لرننگ تھی، کہیں نہیں نئی کویشچن تھے، مگر زیادہ تر یہ سوال ہو رہے تھے کہ یہ کیسے ہوگا اور یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ یہاں سوچ لینا ہو سکتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے. ہم بہت زیادہ طاقتور لوگ ہیں، آپ کی بڑی فین فالوئنگ ہے، لوگ آپ کو سنتے ہیں اور ڈیٹے سے ہم بات کر رہے ہیں. آج اے آئی کے دور میں ہم زبانی تو جذباتی بات تو کر ہی نہیں رہے. میں وہ یقین دلاتا ہوں اگر آپ سب مل کے کوشش کریں گے تو پولیٹیکل، بعض لوگ شک کر رہے ہیں شاید پولیٹیکل پارٹیز نہیں چاہتی، بعض لوگ شک کرتے ہیں شاید اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی، بعض لوگ شک کرتے ہیں شاید دونوں چاہتے ہیں. بھائی شک سے باہر نکلتے ہیں، ہم سب مل کے کوشش کرتے ہیں اور کوشش کریں گے تو 33 میں سے کوئی 4 تو اچھے آئیں گے. وہ جو 4 اچھے آئیں گے ان کا کمپٹیشن ہوگا اور چیزیں آگے چلتی رہیں گی اس طرح. تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں. میں نے 2-4 دوستوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لیڈرشپ ماڈل اللہ تعالیٰ نے ہم سے ڈسکور کرایا، آلریڈی تھا، وہ پروون ماڈل ہے، وہ بک کی صورت میں میرے پاس موجود ہے. میں چاہوں گا کہ کھانے کی ٹیبل پہ جانے سے پہلے میں میاں صاحب کے ہاتھ سے آپ سب کی خدمت میں پیش کر دوں. پلیز اس کتاب کو پڑھیے گا اور پڑھنے کے بعد فیڈ بیک دیجیے گا. ہمارا زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھا شاید مذہب جو ہے آخرت کے لیے. میں یہ کہتا ہوں کہ مذہب دنیا گزارنے کے لیے. بھائی ربنا آتنا فی دنیا حسنۃ، پہلے دنیا کی بھلائی ہمیں سکھائی گئی پھر آخرت کی. تو اس ماڈل کو آپ دیکھیے گا لیڈرشپ کے اور ہمیں مزید گائیڈ کیجیے گا اسے اور بہتر کیسے کر سکتے ہیں. تھینک یو.